السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی غلام عمرو عیار۔ دیوستان کے انتہائی شمال مغرب میں ایک چھوٹی سی ریاست جس کا نام گارچیا تھا آباد تھی۔ اس ریاست میں صرف دیونیاں ہی رہتی تھیں۔ ان دیونیوں نے اپنی ریاست میں دیووں اور جنوں کے آنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ اس ریاست پر ایک ملکہ حکومت کرتی تھی۔ ملکہ کا نام شماکا تھا۔ ملکہ شماکا انتہائی طاقتور ملکہ تھی۔ اس نے انسانی دنیا کے ایک بہت بڑے جادوگر سے جادو کی تعلیم حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طاقتوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ جن اور دیو اس کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے اور کبھی اس کی ریاست کی طرف جانے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ ملکہ شماکا دشمنوں کی دشمن اور دوستوں کی دوست تھی۔ اس نے اپنی ریاست کی دیونیوں کی بھلائی کے لیے بے حد کام کیا تھا اور وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اس کی انصاف، سخاوت اور دریا دلی کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ ریاست کی ساری دیونیاں ملکہ شماکا کی بے پناہ عزت کرتی تھیں۔ پرستان اور کوکاف کے جنوں اور دیووں کے ہاتھوں سے تائی ہوئی دیونیوں کے لیے ملکہ شماکا نے اپنی ریاست کے دروازے کھول رکھے تھے۔ کوئی بھی دیونی جب پناہ لینے کے لیے ریاست کی ملکہ کے پاس آتی تو ملکہ نہ صرف اسے بے پناہ حوصلہ دیتی بلکہ اپنی ریاست میں رہنے کے لیے بہترین مکان اور اس کے کھانے پینے کا انتظام اپنے شاہی خزانے سے کر دیتی تھی۔ اس طرح اس کی ریاست میں دن بدن دیونیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے ظاہر ہے ملکہ کی ریاست بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ شماکا بے حد خوش تھی۔ ملکہ شماکا نے اپنی ریاست میں دیونیوں کو جو مکان دے رکھے تھے ان میں کسی میں 2 اور کسی میں 3 دیونیاں ایک ساتھ رہتی تھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آ سکیں۔ ایک روز ملکہ شماکا کو اطلاع ملی کہ اس کی ریاست سے اکٹھی 10 دیونیاں غائب ہو گئی ہیں۔ ان دیونیوں کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بالکل بند تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بند مکانوں سے ایسے غائب ہو گئی تھیں جیسے انہیں کسی نے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہو۔ ملکہ شماکا نے دیونیوں کی ایک فوج بھی بنا رکھی تھی جو نہ صرف ریاست کے اندر دیونیوں کی حفاظت کرتی تھی بلکہ سرحدوں پر بھی سرحدوں کی حفاظت پر مامور تھی۔ ملکہ شماکا نے اپنی دیونیوں کی فوج سے غائب ہونے والی دیونیوں کو ہر طرف تلاش کرایا، لیکن ان کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ اپنے مکانوں سے کب اور کیسے غائب ہو گئی تھیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ ان کی پراسرار گمشدگی نے ملکہ شماکا کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ ملکہ عالیہ، آپ ان دیونیوں کے غائب ہونے کے بارے میں اپنی گنجی بونی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ گنجی بونی آپ کو بتا سکتی ہے کہ دیونیاں کہاں اور کیسے غائب ہو گئی ہیں۔ اسے پریشان دیکھ کر اس کی نائب راگنی دیونی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ملکہ شماکا کے کمرہ خاص میں اس کے پاس موجود تھی۔ گنجی بونی؟ او ہاں، میں گنجی بونی کو تو بھول ہی گئی تھی۔ واقعی ان دیونیوں کے بارے میں مجھے گنجی بونی سے ہی پوچھنا چاہیے، ملکہ شماکا نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت امید کی کرنیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ جلدی سے اپنی مسند سے اٹھی اور تیز تیز چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی وہ ایک دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف ہلکا ہلکا سرخ غبار بھرا ہوا تھا۔ ملکہ شماکا نے کمرے میں آ کر ایک منتر پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کر کے جھڑک دیے۔ ایک دھماکہ ہوا اور زمین پھٹ گئی۔ زمین کے پھٹتے ہی اس میں سے ایک چھوٹی سی جادوئی بونی اچھل کر باہر آ گئی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور وہ سر سے گنجی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بڑا تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں۔ گنجی بونی حاضر ہے ملکہ، حکم۔ زمین سے باہر آتے ہی گنجی بونی نے ملکہ شماکا کو سلام کرتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گنجی بونی، ہماری ریاست سے ہماری 10 دیونیاں غائب ہو گئی ہیں۔ کیا تم ہمیں بتا سکتی ہو کہ وہ اپنے بند مکانوں سے کیسے غائب ہوئی ہیں اور وہ اب کہاں ہیں؟ ملکہ شماکا نے گنجی بونی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی معلوم کرتی ہوں ملکہ، گنجی بونی نے کہا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں اور چہرے پر شدید تشویش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے گنجی بونی؟ دیونیوں کا کچھ پتہ چلا؟ اور یہ تم اچانک اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اس کے چہرے پر تشویش دیکھ کر ملکہ شماکا نے قدرے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ ملکہ، آپ کی ریاست کی 10 دیونیاں غائب نہیں ہوئیں، انہیں غائب کیا گیا ہے، گنجی بونی نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ شماکا بری طرح سے چونک پڑی۔ کیا کہا؟ انہیں غائب کیا گیا ہے؟ کیسے؟ کیوں؟
کس نے غائب کیا ہے انہیں؟ ملکہ شماکہ نے انتہائی حیرت سے تقریباً چیخ پڑنے والے انداز میں پوچھا۔ انہیں آدم زادوں کے ایک بہت بڑے اور ظالم جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے غائب کیا ہے ملکہ۔ ابھی اس نے ریاست کی صرف 10 دیونیوں کو غائب کر کے اپنے قبضے میں کیا ہے۔ وہ بہت جلد آپ کی ریاست اور آپ کو بھی غائب کر کے اپنے قبضے میں کرنے والا ہے، گنجی بونی نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ شماکہ کی پیشانی پر لاتعداد شکریں ابھر آئیں۔ آدم زاد جادوگر، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور کسی آدم زاد جادوگر کا ہماری ریاست میں کیا کام ہے؟ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ ملکہ شماکہ نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں کہا، وہ جادوگر ہماری ریاست میں نہیں آیا۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے دیونیوں کو غائب کر کے ایک ویران اور غیر آباد علاقے میں موجود سیاہ کھنڈردما محل میں قید کیا ہے، اور وہ یہ سب کچھ شونار دیو کے کہنے پر کر رہا ہے، گنجی بونی نے کہا، اور شونار دیو کا نام سن کر ملکہ شماکہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ شونار، پرستان کا شیطان شونار دیو؟ او، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ہم سے کیا دشمنی ہے؟ ملکہ شماکہ نے انتہائی پریشان انداز میں کہا۔ شونار دیو انتہائی ظالم اور شفاق دیو ہے ملکہ۔ وہ انتہائی طاقتور اور پرستان کا سب سے خطرناک دیو ہے، جس سے پرستان کا بادشاہ بھی خوف کھاتا ہے۔ آپ جانتی ہیں، شونار دیو ظالم اور شفاق ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد بے رحم اور شیطان صفت ہے، جس سے پرستان کے تمام جن اور دیو بھی ڈرتے ہیں۔ شونار دیو پرستان کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس چونکہ کسی قسم کی کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے اصول کے تحت وہ پرستان کا شہنشاہ نہیں بن سکتا۔ اس نے جادو سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ آدم زادوں کے ایک علاقے میں غیر آباد اور ویران کھنڈرنما سیاہ محل ہے، جس میں ایک بہت بڑا اور طاقتور جادوگر رہتا ہے، جس کا نام سگوٹا جادوگر ہے۔ اگر سگوٹا جادوگر چاہے تو اسے اپنا شاگرد بنا کر بہت کم عرصے میں اپنی طرح طاقتور اور خطرناک جادوگر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ پرستان چھوڑ کر آدم زادوں کی دنیا میں اس جادوگر کے پاس چلا گیا۔ سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو اسی وقت اپنا شاگرد بنا لیا، کیونکہ شونار دیو انتہائی لہیم و شہیم اور نہایت طاقتور دیو تھا، جس سے وہ بڑے بڑے کام لے سکتا تھا۔ سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ پھر ایک روز اس نے شونار دیو سے کہا کہ اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جادوگر بننا چاہتا ہے تو کسی طرح جادو نگری کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والی شکالی بونی کو قابو میں کر لے۔ شکالی بونی کو کوئی دیو ہی قابو کر سکتا ہے۔ جس دیو کے پاس شکالی بونی ہوگی وہ انتہائی طاقتور، خوفناک اور سب سے بڑا جادوگر دیو بن سکتا ہے، اور شکالی بونی کی مدد سے وہ پرستان تو کیا، کوکاف اور دیوستان کا بھی شہنشاہ بن سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر شونار دیو حیران رہ گیا، اور اس نے پوچھا کہ شکالی بونی کہاں ہے اور وہ اسے کیسے اپنے قبضے میں کر سکتا ہے؟ تو سگوٹا جادوگر نے اسے بتا دیا کہ شکالی بونی کون ہے، کہاں ہے، اور وہ اسے کیسے اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر گنجی بونی خاموش ہو گئی۔ شکالی بونی، جادوگر دیوتا کی پجارن؟ او گنجی بونی، یہ تو تمہارا نام ہے کہ کیا شونار دیو تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کے خاموش ہوتے ہی ملکہ شماکہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ملکہ، سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو بتا دیا ہے کہ میں آپ کی غلام ہوں۔ میری وجہ سے ہی آپ نے دیونیوں کی ریاست گارچیا بنا رکھی ہے، اور یہ میری ہی طاقت ہے جس کی وجہ سے کوئی دیو، جن یا بدرو ریاست گارچیا میں داخل نہیں ہو سکتی، ورنہ آپ کی ریاست کو پرستان کے جنوں اور دیووں نے آج تک قبول ہی نہیں کیا۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میری طاقتوں کی وجہ سے وہ آپ اور آپ کی ریاست کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرات نہیں کرتے، ورنہ اب تک وہ سینکڑوں بار اس ریاست کو تباہ و برباد کر چکے ہوتے۔ سگوٹا جادوگر بھی میری طاقتوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح اس کے قبضے میں آ جاؤں تاکہ وہ جادوگروں کے شہنشاہوں سے بھی بڑا جادوگر بن جائے۔ لیکن چونکہ میں اصل میں ایک دیونی ہوں اور مجھے کوئی آدم زاد اپنے جادو کی وجہ سے بھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے شونار دیو کو اس کام کے لیے اپنا اعلیٰ کار بنا لیا ہے۔ شونار دیو چاہے تو مجھے آپ سے زبردستی چھین سکتا ہے، لیکن وہ خود بھی میری وجہ سے یہاں نہیں آ سکتا،
اس لیے اس نے سگوٹا جادوگر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی طاقتوں کی مدد سے کسی طرح آپ کو آدم زادوں کی دنیا میں لے آئے۔ آدم زادوں کی دنیا میں وہ آپ پر نہایت آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے اور مجھے آپ سے زبردستی چھین سکتا ہے، کیونکہ آدم زادوں کی دنیا میں بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی اور نہ آپ کی مدد کے لیے زمین سے باہر آ سکتی ہوں۔ سگوٹا جادوگر نے آپ کو جادو کے زور سے یہاں سے غائب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں نے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد نظر نہ آنے والی لہروں کا حصار بنا رکھا ہے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تب اس نے اپنے جادو کے زور سے آپ کی ریاست کی 10 دیونیوں کو غائب کر دیا۔ وہ ان دیونیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں یہاں واپس بھیج دے گا۔ اس طرح وہ پھر مزید 10 دیونیوں کو یہاں سے غائب کر دے گا۔ وہ دیونیوں کو ہلاک کر کے آپ کو مجبور کر دینا چاہتا ہے کہ آپ کسی طرح ریاست گارچیا سے نکل کر انسانی بستی میں آ جائیں، تاکہ وہ شونار دیو کی مدد سے آپ کو ہلاک کر کے مجھے آپ سے چھین لے۔ شونار دیو چونکہ سگوٹا جادوگر کا شاگرد ہے، اس لیے اگر وہ شونار دیو کو ہلاک کر دے تو لا محالہ وہ مجھے اپنے قبضے میں کر لے گا اور پھر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ میرے حصول کے بعد سگوٹا جادوگر اور زیادہ ظالم، سفاک اور درندہ صفت بن جائے گا۔ گنجی بونی کہتی چلی گئی، او یہ آدم زاد تو انتہائی عیار اور نہایت چالاک معلوم ہوتا ہے۔ وہ شونار دیو کو بھی اپنی عیاری کے جال میں پھنسا رہا ہے۔ مجھ سے شونار دیو تمہیں حاصل کرے گا اور پھر شونار دیو کو مار کر وہ تمہیں اپنے قبضے میں لے لے گا۔ تمہیں ان سب باتوں کا علم ہے تو تم شونار دیو اور آدم زاد سگوٹا جادوگر کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتی؟ ملکہ شماکا نے حیران و پریشان لہجے میں کہا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا ملکہ کہ میں جس کی غلام ہوتی ہوں اس کے لیے کام کرتی ہوں۔ میرے لیے ایک خاص حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر میں کسی جن کے قبضے میں ہوں تو میری طاقتیں جناتی دنیا تک ہی محدود رہتی ہیں۔ دیو کے قبضے میں ہوتی تو دیووں تک میری طاقتیں کام کرتی ہیں۔ اگر کوئی آدم زاد مجھے حاصل کر لے تو میں آدم زادوں کے کام آتی ہوں۔ کسی دوسری دنیا کے مخلوق کے خلاف نہ میں کام کر سکتی ہوں اور نہ اسے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ سگوٹا جادوگر آدم زاد ہے اور شونار دیو آدم زادوں کی دنیا میں ہے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ گنجی دیونی نے اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، او یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ سگوٹا جادوگر اپنی جادوئی طاقتوں سے دیونیوں کو اپنی دنیا میں لے جا کر مارتا رہے گا اور ان کی لاشیں یہاں بھجواتا رہے گا۔ اس طرح تو واقعی میں ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی ریاست اور اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ انہیں اس طرح ہلاک ہوتا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ ملکہ شماکا نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا، شونار دیو اور سگوٹا جادوگر جیسے خطرناک اور ظالم شیطانوں کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے ملکہ، ورنہ وہ نہ صرف ریاست گارچیا کی تمام دیونیوں کو ہلاک کر دیں گے بلکہ پرستان، دیوستان اور کوکاف پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور پھر سگوٹا جادوگر میرے ذریعے آدم زادوں کو، جنہیں انسان کہا جاتا ہے، ان پر بھی بے پناہ ظلم کرے گا۔ وہ سچ مچ کا شیطان ہے۔ گنجی بونی نے کہا، مگر ان دونوں کو ہلاک کون کرے گا؟ تم کہہ رہی ہو کہ ان شیطانوں کے سامنے تم بھی اور تمہاری طاقتیں بھی بے بس ہیں، پھر بھلا انہیں کون مار سکتا ہے؟ ملکہ شماکا نے پریشان لہجے میں کہا، ان دونوں کا اگر کوئی ہلاک کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک آدم زاد ہے۔ اس آدم زاد کا نام امرو عیار ہے۔ اگر آپ کسی طرح امرو عیار کو اپنے ساتھ ملا لیں تو وہ شونار دیو اور سگوٹا جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے۔ گنجی بونی نے کہا، اور ملکہ شماکا چونک پڑی۔ امرو عیار، آدم زاد، کیا وہ سگوٹا جادوگر سے بھی بڑا جادوگر ہے؟ ملکہ شماکا نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جادوگر نہیں ہے، لیکن اس کا دماغ عیاری اور مکاری سے بھرا ہوا ہے۔ عیاری ایک ایسا جادو ہے جو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور امرو عیار عیاری کے جادو سے سینکڑوں بڑے بڑے جادوگروں، جادوگرنیوں اور نامی گرامی جنوں اور دیووں کو بے وقوف بنا کر ہلاک کر چکا ہے۔ اس کے نام سے بڑے بڑے جادوگر کانپتے ہیں، اور طلیسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ گنجی بونی نے کہا، او تو کیا وہ آدم زاد، میرا مطلب ہے امرو عیار، ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ کیا وہ ہمارے لیے سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کو ہلاک کر دے گا؟ ملکہ شماکا نے پوچھا۔ امرو عیار ایک لالچی انسان ہے۔
بڑے بڑے خزانے اور دولت اس کی کمزوری ہے۔ خزانوں کے حصول کے لیے وہ دہکتی ہوئی آگ میں بھی کود پڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ گارچیا کی ریاست کے خزانے کا سبز ستارہ موتی اپنے ساتھ لے جائیں اور امرو عیار کو لالچ دیں کہ اگر وہ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کو ہلاک کر دے گا تو آپ اسے اس طرح کے ہزاروں سبز ستارہ موتی انعام میں دے سکتی ہیں۔ سبز ستارہ موتیوں کا خزانہ امرو عیار کے نزدیک انتہائی قیمتی اور نایاب ترین خزانہ ہے۔ وہ اس خزانے کے حصول کے لیے آپ کی مدد کے لیے یقیناً تیار ہو جائے گا۔ گنجی بونی نے کہا، سبز ستارہ موتی کا خزانہ ہمارا شاہی خزانہ ہے اور ہم اسے انتہائی مقدس سمجھتے ہیں۔ اسے ہم کسی بھی صورت میں کسی آدم ذات کو نہیں دے سکتے۔ ملکہ شماکا نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، تب پھر آپ امرو عیار کو اپنا غلام بنا لیں۔ آپ کا غلام بن کر وہ ان خطرناک شیطانوں کو یقیناً مار ڈالے گا، گنجی بونی نے کہا، اور ملکہ شماکا اچھل پڑی۔ او مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں امرو عیار کو اپنا غلام کیسے بنا سکتی ہوں؟ ملکہ شماکا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسی کے ہتھیار یعنی عیاری سے کام لے کر، گنجی بونی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ملکہ شماکا کو بتانے لگی کہ وہ کس طرح امرو عیار کو اپنا غلام بنا سکتی ہے۔ اس کی ترکیب سن کر ملکہ شماکا کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ او واقعی ایسا ممکن ہے؟ ٹھیک ہے گنجی بونی، میں آج اور ابھی انسانی دنیا کی طرف روانہ ہو جاتی ہوں۔ تمہاری بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر کے میں امرو عیار کو اپنا غلام بنا لوں گی، پھر وہ میرے حکم سے نہ صرف شونار دیو اور سگوٹا جادوگر کو ہلاک کر دے گا، بلکہ مجھے کوئی انعام یا سبز ستارہ موتیوں کا خزانہ بھی اسے نہ دینا پڑے گا۔ شونار دیو اور سگوٹا جادوگر کی ہلاکت کے بعد اس کی آزادی ہی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ امرو عیار کہاں ہے اور میں اس کے پاس کیسے پہنچ سکتی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اسے پہچانوں گی کیسے؟ ملکہ شماکا نے گنجی بونی کی ترکیب سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا، اور گنجی بونی اسے امرو عیار کے متعلق ساری تفصیل بتانے لگی۔ امرو عیار ایک جنگل میں سے گزر کر واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ہی رات پڑ گئی۔ جنگل بہت بڑا اور گھنا تھا جس میں جنگلی درندوں کی کثرت تھی۔ اگر امرو مسلسل گھوڑے پر جنگل میں سفر کرتا رہتا تو یقیناً اس کا کسی نہ کسی درندے سے سامنا ہو جاتا، اس لیے امرو نے رات اسی جنگل میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے جنگل میں ایک پرانا کھنڈر نما مکان دکھائی دیا۔ مکان بے حد پرانا اور خستہ حال تھا، جس کی زیادہ تر دیواریں گر چکی تھیں، چھتیں بھی گری ہوئی تھیں اور کمرے کا فرش بھی بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس مکان کو جنگلی پودوں اور درختوں کی بڑی بڑی شاخوں نے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ جنگل میں اس قدر پرانے اور ویران کھنڈر کو دیکھ کر امرو عیار کچھ دیر کے لیے تو خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس قدر پرانے اور خستہ حال مکان میں یقیناً بھوت پریت نے قبضہ کر رکھا ہوگا، اس لیے وہ اس مکان میں جانے سے گریز کر رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑے ہوئے ایک چمکدار موتی پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے موتی اٹھا کر دیکھا تو وہ نہایت قیمتی اور نایاب ترین موتی تھا۔ اس موتی میں سے ہلکے سبز رنگ کی روشنی نکل رہی تھی اور وہ مٹر کے دانے جتنا بڑا تھا۔ امرو عیار اس موتی کو وہاں دیکھ کر بے حد حیران ہوا کہ اس قدر قیمتی موتی یہاں کون چھوڑ گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویران مکان کسی جادوگر کا ہو۔ اس نے مکان میں کسی جگہ ان موتیوں کا کوئی خزانہ چھپا رکھا ہو، مکان میں کوئی پرندہ یا جانور داخل ہوا ہو اور وہ خزانے سے موتی نکال کر یہاں لے آیا، کیونکہ عام طور پر جادوگر یا تو پہاڑی غاروں میں رہتے تھے یا ویران علاقوں میں یا پھر گھنے جنگلوں میں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ امرو عیار کے دل سے بھوت پریت کا خوف نکل گیا اور وہ اس ویران اور کھنڈر نما مکان میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک زمین دوز راستہ دکھائی دے گیا۔ وہ اس راستے سے تہہ خانے میں اترا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تہہ خانے میں 3 بڑے بڑے صندوق پڑے تھے جن کے ڈھکنے کھلے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں قیمتی موتی، ہیرے جواہرات اور سونے کی ڈلیاں بھری پڑی تھیں۔ اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر امرو عیار خوشی کے مارے اچھل پڑا اور دیوانوں کی طرح رقص کرنے لگا۔ بغیر کسی محنت اور بغیر کسی مہم کو سر کیے اس کے ہاتھ اتنا بڑا خزانہ آ جائے گا، اس کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ موتی کو دیکھ کر اس نے جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل درست نکلا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ اس ویران اور کھنڈر نما مکان میں کسی جادوگر یا جادوگرنی کا ہی ہو سکتا تھا۔
اور مکان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ جادوگر یا جادوگرنی صدیوں سے اس جنگل کو چھوڑ کر یا تو کہیں چلے گئے ہیں یا کہیں ہلاک ہو گئے ہیں، ورنہ اتنا بڑا خزانہ اس طرح یہاں نہ پڑا ہوتا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا امرو کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے بغیر ہاتھ پیر ہلائے اتنا بڑا خزانہ مل گیا تھا۔ اس نے سارے کے سارے خزانے کو اپنی زنبیل میں منتقل کیا اور پھر اس نے رات اس ویران کھنڈردما مکان میں گزاری اور اگلے دن واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں آ گیا۔ خزانہ ملنے کی خوشی میں وہ سردار امیر حمزہ کو سلام کرنے بھی نہ گیا، اپنے خیمے میں پڑا 2-3 روز پرانے کھنڈردما مکان سے ملنے والے خزانے کو زنبیل سے نکال کر انہیں دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ تیسرے دن سردار امیر حمزہ کا محافظ خاص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سردار امیر حمزہ نے اسے یاد کیا ہے، تو امرو چونک پڑا۔ اس نے محافظ کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ابھی آتا ہے۔ پھر اس نے جلدی لباس تبدیل کیا اور سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا۔ سردار امیر حمزہ اپنے خیمے میں گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ امرو نے خیمے میں داخل ہو کر انہیں نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا پیر و مرشد، امرو نے انہیں سلام کر کے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سردار امیر حمزہ غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خواجہ امرو، تمہیں ملک شام سے لوٹے ہوئے 3 روز ہو گئے ہیں اور تم اب آئے ہو ہمیں سلام کرنے، وہ بھی ہمارے بلانے پر۔ سردار امیر حمزہ نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سچ سردار، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امرو نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اس لیے اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ ہاں، کیا ہوا تھا تمہاری طبیعت کو؟ سردار امیر حمزہ نے اس کے لہجے سے محسوس کر لیا تھا کہ وہ ان سے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے ان کا لہجہ درست ہو گیا تھا۔ سچ سردار، میرے سر میں درد تھا اور سر بری طرح چکرا رہا تھا، امرو نے جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سردار امیر حمزہ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن اس وقت وہ واقعی اس قدر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس نے 3 روز سے نہ تو سردار امیر حمزہ کو شکل دکھائی تھی اور نہ ہی انہیں جا کر سلام کیا تھا۔ خزانے کے چکر میں وہ ہر بات بھول گیا تھا، اس لیے وہ اس وقت جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کو اس خزانے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اور اگر سردار امیر حمزہ کو وہ سچ بتاتا کہ وہ خیمے میں بیٹھ کر اس خزانے کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا ہے اور خزانے کی مستی میں وہ انہیں بھی بھول گیا تھا، تو سردار امیر حمزہ یقیناً اس سے ناراض ہو جاتے، اور وہ سردار امیر حمزہ کو کسی بھی صورت میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواجہ امرو، تم نے میرے سامنے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ؟ میں نہیں آقا، میں بھلا آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں تو سردار امیر حمزہ کا غصہ دیکھ کر امرو بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم بالکل تندرست ہو۔ پچھلے 3 روز سے تم اپنے خیمے میں گھسے بیٹھے ہو اور اپنی زنبیل سے خزانہ نکال کر اسے گنتے اور دیکھتے رہے ہو۔ اس خزانے کی وجہ سے تم ہم سے جھوٹ بولو گے؟ ہاں امرو عیار، آج تمہارے اس جھوٹ نے ہمارا دل دکھا کر رکھ دیا ہے۔ ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارا خاص درباری، ہمارا دستے راست اور ہمارا دوست ہمارے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات کر سکتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے حیرت اور غصے سے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا، اور امرو عیار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، اس کا جھوٹ بھی اسے سردار امیر حمزہ کی ناراضگی سے نہ بچا سکا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں سردار، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، امرو نے سر جھکا کر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں خواجہ امرو، تم نے میرے سامنے جھوٹ بول کر بہت بڑا جرم کیا ہے، اسے میں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر سکتا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، لیکن اس وقت میں نے تمہیں کچھ اور پوچھنے کے لیے بلایا ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، جھوٹ کی سزا ہم تمہیں بعد میں دیں گے، سردار امیر حمزہ نے بڑے سخت لہجے میں کہا، اور امرو عیار نے ہونٹ بھینچ دیے۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ واقعی اسے سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اگر وہ انہیں سچ بتا دیتا تو سردار نے کون سی اس کی دولت چھین لینی تھی۔ سردار امیر حمزہ نے تالی بجائی، خیمے میں ایک محافظ آ گیا، اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے ان کے حکم کا منتظر ہو۔ بوڑھی شماکہ کو ہمارے حضور پیش کیا جائے، سردار امیر حمزہ نے محافظ کو دیکھتے ہوئے تحقمانہ لہجے میں کہا، اور محافظ نے اس بات میں سر ہلایا اور الٹے قدموں خیمے سے باہر چلا گیا۔ سردار، کیا میں؟ محافظ کے جاتے ہی امرو نے سردار امیر حمزہ سے کچھ کہنا چاہا، لیکن سردار امیر حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر
اسے کہنے سے روک دیا۔ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتے، اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہو، انہوں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار ہونٹ بیچ کر خاموش ہو گیا۔ عمرو عیار کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے سردار امیر حمزہ اس سے واقعی سخت ناراض ہو گئے تھے، اور غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد محافظ ایک بوڑھی عورت کو لے کر خیمے میں آ گیا۔ بوڑھی عورت نے پرانا سا لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر کے بال اور بھویں برف کی طرح سفید تھیں، اور اس کے چہرے پر بے حد جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس کا سہارا لے کر وہ چل رہی تھی، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ عمرو عیار اس چوغے پر چھوٹی سی انسانی کھوپڑی کا نشان دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا، کیونکہ یہ نشان جادوگروں اور جادوگرنیوں کا مخصوص نشان تھا، اور سردار امیر حمزہ نے اپنے پاس جادوگروں اور جادوگرنیوں کے داخلے پر سختی سے پابندی لگا رکھی تھی۔ کوئی جادوگر یا جادوگرنی دھوکہ دے کر بھی سردار امیر حمزہ کے دربار میں نہیں آ سکتی تھی۔ پھر یہ بوڑھی یہاں کیسے آ گئی تھی؟ کیا یہ جادوگرنی نہیں تھی؟ اگر یہ جادوگرنی تھی تو سردار امیر حمزہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہی یہ جل کر راکھ کیوں نہیں ہو گئی؟ عمرو عیار بوڑھی شماکہ کے چوغے پر بنے کھوپڑی کے مخصوص نشان کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ سردار امیر حمزہ کے کہنے پر بوڑھی شماکہ سردار امیر حمزہ کے قریب بیٹھ گئی۔ خواجہ عمرو، یہ بوڑھی شماکہ ہے اور یہ ایک جادوگرنی ہے۔ ہم نے اپنے دربار میں جادوگروں اور جادوگرنیوں کے داخلے پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے، لیکن بوڑھی شماکہ نے ہمارے پاس آنے سے پہلے ایک خاص پیغام بھیجا تھا، اور اس نے یہاں آنے کے لیے ہم سے خاص طور پر اجازت مانگی تھی۔ اس نے ہمیں جو پیغام بھیجا تھا اس میں ایک ایسی بات لکھی تھی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہاں بلانے پر مجبور ہو گئے۔ اور بوڑھی شماکہ، یہ ہے خواجہ عمرو، تم اسے دیکھ کر اور پہچان کر بتاؤ کہ کیا یہی تمہارا مجرم ہے؟ سردار امیر حمزہ نے پہلے عمرو عیار کو بوڑھی شماکہ کے بارے میں بتایا، اور پھر بوڑھی شماکہ کو عمرو عیار کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور ان کے منہ سے لفظ مجرم سن کر عمرو عیار بری طرح سے چونک پڑا۔ بوڑھی شماکہ جادوگرنی کی گردن بڑھاپے کی وجہ سے مسلسل ہل رہی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے غور سے عمرو عیار کو دیکھنا شروع کر دیا۔ عمرو عیار بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون ہے، اور سردار امیر حمزہ نے اس سے کیوں کہا ہے کہ کیا یہی تمہارا مجرم ہے؟ لیکن کوشش کے باوجود عمرو کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس بڑھیا کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ آمرو بدکار، تو یہ منہ ہے آمرو بدکار، بڑھیا نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے نام کی مٹی پلید ہوتے دیکھ کر عمرو عیار ٹل ملا کر رہ گیا۔ اس نے رحم بھری نگاہوں سے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف سے منہ پھیرے بیٹھے تھے۔ ان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ہاں واقعی آج سے یہ ہماری نظروں میں بدکار ہو گیا ہے، اس نے ہمارے سامنے جھوٹ بول کر بدکاری کی ہے۔ پہچانو اسے، اگر یہی تمہارا مجرم ہے تو میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی نسلیں بھی اس کا انجام یاد رکھیں گی۔ سردار امیر حمزہ کا لہجہ بے حد سخت تھا، اور ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر عمرو عیار لرز کر رہ گیا، اور دل ہی دل میں خود پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ بول کر کتنا بڑا جرم کیا ہے، جس کی وجہ سے سردار امیر حمزہ اس پر اس قدر خفا ہو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ سردار، جس وقت یہ میرے مکان میں گیا تھا میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ جب واپس آئی تو میرا سارا خزانہ غائب تھا۔ میں نے جادو کے زور سے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری عدم موجودگی میں سردار امیر حمزہ کا خاص درباری آمرو بدکار وہاں آیا تھا۔ میرا خزانہ اسی نے اٹھایا ہے، اور اس نے ایک رات اس جگہ قیام بھی کیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں یہ میرے مکان میں کیوں گھسا تھا، اور اس نے میرا خزانہ کیوں چرایا تھا؟ میں آپ سے یہی فریاد کرنے آئی تھی۔ آپ انصاف پسند سردار ہیں، اور انصاف کے لیے کسی سے بھی رعایت نہیں برتتے، اس لیے میں بڑی امید لے کر یہاں آئی ہوں کہ آپ مجھے انصاف دلائیں گے اور اس منہ آمرو بدکار سے میرا سارا خزانہ واپس دلائیں گے۔ آپ اس سے خود پوچھ لیں، اگر یہ مان گیا کہ یہی چور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤں گی اور یہی سمجھوں گی کہ سردار امیر حمزہ کے درباری جھوٹے اور فریبی ہیں۔ جھوٹے اور فریبی لوگوں کے درمیان مجھے کہاں انصاف مل سکتا ہے؟ بڑھیا نے کہا، اور عمرو عیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ خزانے اور مکان میں رہنے والی بات نے
اس کے ذہن میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ خواجہ عمرو، تم نے ہم سے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ تم اس بار بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گے، لیکن پھر بھی ہم تم سے ضرور پوچھیں گے۔ اس بار اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ تم نے ہم سے دروغ گوئی کی تھی، تو بخدا ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے درباری خاص کے عہدے سے برطرف کر دیں گے اور تمہیں اپنے لشکر سے بھی باہر نکال دیں گے اور پھر کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے اگر تمہارے دل میں ہماری عزت کا ذرا سا بھی احساس ہے تو ہم تم سے جو پوچھیں سچ سچ بتا دو۔ سردار امیر حمزہ نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میری جان آپ پر قربان سردار، ایک جھوٹ بول کر میں پہلے ہی پچھتا رہا ہوں اور مارے شرمندگی کے زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ اب میں مزید جھوٹ بول کر آپ کی نظروں میں خود کو اور نہیں گرانا چاہتا۔ خدا کی قسم آپ جو پوچھیں گے میں بالکل سچ سچ بتاؤں گا۔ عمرو نے رندے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں تم ملک شام اپنے ذاتی کام کے لیے گئے تھے، واپسی پر کیا رات کو تم راگا جنگل کے کسی مکان میں رکے تھے؟ سردار امیر حمزہ نے ہنکارا بھر کر پوچھا۔ جی آقا، جنگل میں رات ہو گئی تھی اور جنگل میں درندوں کی کثرت تھی، اس لیے رات گزارنے کے لیے میں وہاں موجود کھنڈر نما مکان میں رکا تھا۔ عمرو نے دھڑکتے دل سے پوچھا، مکان میں داخل ہونے سے پہلے تم نے آواز دے کر پوچھا تھا کہ مکان میں کوئی ہے یا نہیں؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، عمرو نے ہکلا کر جواب دیا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ مکان کے تہ خانے میں جو خزانہ موجود تھا وہ تم نے ہی اٹھایا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پیر مرشد، عمرو نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا تم نے خزانہ اٹھانے سے پہلے 3 بار اونچی آواز میں کہا تھا کہ یہ خزانہ کس کا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اسے بری طرح گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار، میں نے ایسا نہیں کیا تھا، عمرو عیار نے سردار امیر حمزہ کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ تب تم نے اس خزانے کو وہاں سے چوری کیا ہے، اس لیے ہم تم پر جرم عائد کرتے ہیں کہ تم چور ہو۔ اصول کے تحت تمہیں مالک مکان کی اجازت سے مکان میں جانا چاہیے تھا، چاہے وہ شہر کا مکان ہو یا کسی جنگل کا ویران کھنڈر نما مکان۔ اگر تمہیں مالک مکان نہیں ملا تھا اور تم مکان کو کھنڈر سمجھ کر اندر چلے گئے تھے تو خزانہ دیکھ کر تمہیں زور زور سے 3 بار پکارنا چاہیے تھا کہ اس خزانے کا مالک کون ہے۔ 3 بار آوازیں دینے پر تمہیں جواب نہ ملتا، تب تم اس خزانے کو یا تو وہیں پوشیدہ کر دیتے یا پھر امانت کے طور پر لا کر ہمارے حوالے کر دیتے۔ ہم خزانے کے مالک کو تلاش کرتے اور خزانہ اس کے حوالے کر دیتے، لیکن تم نے ان میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا، اس لیے تم اس خزانے کے چور ہو اور یہ تمہارا دوسرا بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے جس کی تمہیں سزا ضرور دی جائے گی۔ سزا ہم کل تمہیں بھرے دربار میں سنائیں گے۔ فی الحال ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بوڑھی شمع کا جادوگرنی کا سارا خزانہ اس کے حوالے کر دو۔ سردار امیر حمزہ نے انتہائی طیش بھرے لہجے میں کہا اور عمرو عیار کو سچ مچ اپنا ذہن چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ حیرت، خوف اور پریشانی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سردار امیر حمزہ کے سامنے کیا صفائی پیش کرے۔ چاروں ناچار اس نے زمین سے جنگل کے کھنڈر نما مکان سے حاصل کیا ہوا سارا خزانہ نکال کر وہاں ڈھیر کر دیا اور خود سر جھکا کر اور ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کیا یہی سارا خزانہ ہے؟ سردار امیر حمزہ نے عمرو کو غسیلی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی پیر مرشد، کھنڈر نما مکان سے جو کچھ میں نے حاصل کیا تھا اس کا ایک معمولی موتی بھی میں نے اپنے پاس نہیں رکھا، عمرو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ ایک تو اس کا سارا خزانہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، دوسرے سردار امیر حمزہ بھی اس پر برہم تھے، اور تیسرے اسے ایک ساتھ 2 جرموں کی سزائیں ملنے والی تھیں۔ اس لیے عمرو عیار کا انداز رو دینے والا تھا۔ یہ درست کہہ رہا ہے سردار، میرا سارے کا سارا خزانہ مجھے مل گیا ہے، اس نے ایک موتی بھی اپنے پاس نہیں رکھا، بڑھیا نے جلدی سے کہا، اور سردار امیر حمزہ نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ خیمے میں 2 نیزہ بردار محافظ آ گئے۔ عمرو عیار کو لے جا کر زندان میں ڈال دو، سردار امیر حمزہ نے انہیں حکم دیا۔ محافظوں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت لہرائی۔ عمرو عیار نے بھی سردار امیر حمزہ کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر ان کا غصہ اور نفرت دیکھ کر اس نے سر جھکا دیا اور محافظ اسے پکڑ کر
اپنے ساتھ خیمے سے باہر لے گئے۔ سگوٹا جادوگر ویران علاقے میں موجود اپنے سیاہ کھنڈر نما محل کے خاص کمرے میں ایک بڑی سی کرسی پر نہایت اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ نیلا لباس پہن رکھا تھا جس پر انسانی کھوپڑیوں کے 3 مخصوص جادوگروں والے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کی شکل بے حد بھیانک تھی، چہرے کی کھال سمٹی ہوئی تھی، سر کے بڑے بڑے بال درمیان سے عجیب سے انداز میں اٹھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں بائیں سے سر کا حصہ گنجا تھا۔ اس کے کان بے حد بڑے تھے اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوچ میں ہونے کی وجہ سے اس کی کھال اور زیادہ سمٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور زیادہ برا اور بھیانک ہو گیا تھا۔ اسی وقت اچانک کمرے کی ایک دیوار شک ہوئی، اس میں سے آگ کا الاؤ سا نکلا اور اس الاؤ میں سے ایک گہرے سبز رنگ کا نہایت بد شکل اور خوفناک دیو نکل کر باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ بھی سگوٹا جادوگر جیسا بڑا تھا، آنکھیں بھی بڑی بڑی اور سرخ تھیں۔ اس دیو کے ماتھے پر ایک لمبا اور عجیب و غریب ٹیڑھا میڑھا سا سینگ نکلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اڑنے والا موٹا سانپ پوری قوت سے اس کے ماتھے سے ٹکرایا ہو اور اس کا پھن دیو کی پیشانی میں گھس گیا ہو اور اس کا باقی حصہ باہر رہ کر وہیں سوکھ گیا ہو۔ اس طرح اس کی مونچھیں بھی نہایت عجیب و غریب تھیں جو اس کے کاندھوں کو چھوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ دیو کو دیوار سے نکلنے والی آگ سے نکلتے دیکھ کر سگوٹا جادوگر چونک پڑا۔ دیو کے چہرے پر بے پناہ مسرت اور جوش دکھائی دے رہا تھا۔ شونار دیو، تم اس وقت کیا بات ہے، بڑے جوش میں نظر آ رہے ہو؟ سگوٹا جادوگر نے اسے دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ میں خبر ہی ایسی لایا ہوں سگوٹا جادوگر، سنو گے تو تم بھی اچھل پڑو گے۔ شونار دیو نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، ایسی کیا خبر ہے جسے سن کر میں اچھل پڑوں گا؟ سگوٹا جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ملکہ شماکا انسانی دنیا میں آئی ہے، شونار دیو نے کہا، اور اس کی بات سن کر سگوٹا جادوگر واقعی بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں شدید حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا کہا؟ ملکہ شماکا انسانی دنیا میں آئی ہے؟ او، کب؟ کہاں ہے وہ؟ سگوٹا جادوگر نے حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم اچھل پڑو گے، شونار دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جیسے سگوٹا جادوگر کے اس طرح اچھلنے کی وجہ سے اسے سگوٹا جادوگر سے بے پناہ داد ملنے کی توقع ہو۔ ہاں، بتاؤ کہاں ہے ملکہ شماکا؟ کب اور کس روپ میں آئی ہے وہ انسانی دنیا میں؟ اور تمہیں اس کی خبر کیسے ملی؟ سگوٹا جادوگر نے سر جھٹک کر نہایت بے تابی سے پوچھا۔ میں دیوستان کا دیو ہوں سگوٹا جادوگر۔ دیوستان سے کب اور کون سا دیو یہاں آتا ہے؟ میں اس کی بو سونگھ کر اس کے بارے میں جان لیتا ہوں۔ اور پھر ملکہ شماکا تو دیونیوں کی ملکہ ہے، اس کے جسم سے ایسی بو پھوٹتی ہے جو دور نزدیک ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ میں ایک پہاڑی غار میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ہر طرف ملکہ شماکا کی خاص بو آنے لگی، اور میں حیران رہ گیا کہ ابھی ہم نے صرف 10 دیونیوں کو اغوا کیا ہے اور ان کے بارے میں ملکہ شماکا کو علم بھی ہو گیا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں لائی گئی ہیں اور وہ ان کا پتہ لگانے کے لیے خود ہی یہاں آ گئی۔ بہرحال اس کی بو کو محسوس کرتے ہی میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور غار سے نکل کر پہاڑی کی چوٹی پر چلا گیا۔ بلندی پر پہنچ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ ملکہ شماکا انسانی دنیا میں آئی ضرور ہے، لیکن اس نے انسانوں جیسا ہی بھیس بدل رکھا ہے، اور وہ یہاں سے 1000 سے زیادہ کوس کی دوری پر کہیں موجود ہے، اور وہ جس جگہ موجود ہے وہ علاقہ شمال مغرب کی جانب ہے۔ اب وہ کہاں ہے اور کس انسانی بھیس میں ہے، اس کے بارے میں تم اپنی جادوئی طاقتوں سے پتہ کر لو تاکہ اسے قابو کیا جا سکے۔ شونار دیو کہتا چلا گیا۔ او، ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا پتہ کرتا ہوں، سگوٹا جادوگر نے کہا۔ اس نے جلدی جلدی سے کوئی منتر پڑھا اور دونوں ہاتھ زمین کی طرف کر کے زور سے جھڑک دیے۔ زمین پر ایک دھماکہ سا ہوا اور سرخ دھواں سا اٹھا، اور دوسرے ہی لمحے دھوئیں کی جگہ ایک بڑا سا سرخ رنگ کا بچھو وہاں نمودار ہوا۔ سرخ بچھو حاضر ہے آقا، حکم، سرخ بچھو نے نمودار ہو کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں سگوٹا جادوگر سے کہا۔ سرخ بچھو، مجھے جلدی سے پتہ کر کے بتاؤ کہ دیوستان کی ریاست گارچیا کی ملکہ شماکا اس وقت کہاں ہے؟ سگوٹا جادوگر نے سرخ بچھو کی طرف دیکھتے ہوئے تو حکمانہ لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا، سرخ بچھو نے کہا، اور اپنا اوپر کا اٹھایا ہوا ڈنک اور اونچا کر کے اسے چاروں طرف گھمانے لگا۔ جیسے جیسے وہ گھوم رہا تھا اس کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، کبھی وہ سبز ہو جاتا، کبھی نیلا، کبھی پیلا اور کبھی کالا، اور پھر جب وہ دوبارہ سرخ رنگ کا ہو گیا تو اس نے گھومنا بند کر دیا۔ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو
بڑی اشتیاق بھری نظروں سے اس کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے آقا، دیوستان کی ریاست گارچیا کی ملکہ شماکا اس وقت انسانی دنیا میں ہے۔ اس نے ایک آدمزاد عورت کا روپ بدل رکھا ہے اور سرخ بچھو شگوٹا جادوگر اور شونار دیو کو بوڑھی شماکا اور امرو ایار کے متعلق بتانے لگا کہ ملکہ شماکا کس طرح امرو ایار کو اپنی ایاری کے جال میں پھنسا کر اسے حفاظت کے لیے اپنا غلام بنا کر لے جانے آئی ہے۔ اس کی باتیں شونار دیو کی سمجھ میں نہ آ رہی تھیں، لیکن امرو ایار کا نام سن کر سگوٹا جادوگر کے چہرے پر لاتعداد شکنیں پھیل گئی تھیں اور اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے سائے امڑ آئے تھے۔ یہ تو بہت بری اور تشویشناک خبر ہے۔ اگر ملکہ شماکا نے سردار امیر حمزہ کے درباری خاص امرو ایار کو اپنا غلام بنا کر اپنی حفاظت پر مامور کر دیا تو واقعی ملکہ شماکا کو قابو کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جائے گا۔ اس نے ہونٹ سے کوڑتے ہوئے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو سگوٹا جادوگر؟ میں تمہاری اور سرخ بچھو کی کوئی بات نہیں سمجھ سکا۔ کون ہے امرو ایار اور تم اس کا نام سن کر اس قدر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ شونار دیو نے سگوٹا جادوگر کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امرو ایار ایک بلا کا نام ہے شونار دیو، وہ بظاہر معمولی نظر آنے والا بوڑھا اور کمزور سا انسان ہم جیسے جادوگروں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ میں اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن جب میں نے سامری دیوتا کے محبت میں سحر سامری کا عمل پورا کیا تھا اور مہا پجاری سے واپس اپنی دنیا میں جانے کی درخواست کی تھی تو اس نے خاص طور پر مجھے امرو ایار نامی شخص سے بچنے کی ہدایات دی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھولے سے بھی امرو ایار نامی شخص کو نہ چھیڑوں اور نہ کبھی اس کے آڑے آنے کی کوشش کروں۔ وہ انتہائی عیار، چالاک اور نہایت خطرناک انسان ہے جو اب تک ہزاروں جادوگروں، جادوگرنیوں، حتیٰ کہ جنوں اور دیووں کو بھی ہلاک کر چکا ہے، یہاں تک کہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب جو اس وقت پوری دنیا کے جادوگروں کا بادشاہ ہے، اس خطرناک انسان کو قابو نہیں کر پایا۔ اب وہی امرو ایار اگر ملکہ شماکا کا محافظ بن گیا تو ملکہ شماکا لا محالہ اسے میرے اور تمہارے مقابل لانے کی کوشش کرے گی۔ امرو ایار اگر ہم دونوں کے متعلق جان گیا تو وہ اس وقت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ ہم دونوں کو ختم نہیں کر دیتا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک ملکہ شماکا کو میرے اور تمہارے بارے میں ساری تفصیلات کا علم ہو چکا ہوگا۔ ہم اس کے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ملکہ شماکا کو شکالی بونی سب کچھ بتا چکی ہوگی اور امرو ایار کو اپنا محافظ بنانے کے لیے اسی نے مشورہ دیا ہوگا، ورنہ خود ملکہ شماکا اتنی جلدی یہاں آ جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی ریاست میں جنوں اور دیووں تک کا داخلہ بند کر رکھا ہے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ امرو ایار کو اپنا محافظ بنا کر اپنے ساتھ رکھ لے؟ یہ ساری کارستانی اسی شکالی یعنی گنجی بونی کی ہے۔ سگوٹا جادوگر نے پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ امرو ایار کی طاقتوں کے مقابلے میں تمہاری طاقتیں کمزور ہیں اور تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تمہارے خیال میں اگر آدمزاد امرو ایار ملکہ شماکا کا محافظ بن گیا تو ہم اس پر کبھی قابو نہیں پا سکیں گے اور اس سے شکالی بونی کسی بھی طرح سے نہیں چھین سکیں گے۔ سگوٹا جادوگر کی بات سن کر شونار دیو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اور سگوٹا جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ہزاروں سال سامری دیوتا کے محبت میں گزارے ہیں اور سحر سامری میں عبور حاصل کیا ہوا ہے، اس لیے شہنشاہ افراسیاب کے بعد جادوگروں میں میرا نام آتا ہے، اس لیے میں ہر صورت میں شکالی بونی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ سامری دیوتا کے محبت کے پجاری نے امرو ایار سے ٹکرانے سے مجھے منع کر رکھا ہے، لیکن اب وہ خود میرے راستے کی دیوار بننے کا ارادہ کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے خوف سے منہ چھپا کر کہیں بیٹھ جاؤں؟ امرو ایار تو کیا، ملکہ شماکا اس وقت سارے دیوستان کے دیووں کو بھی اپنا محافظ بنا کر لے آئے، میں تب بھی اس کو پکڑوں گا اور اس سے شکالی بونی کو چھین کر ہی دم لوں گا۔ سگوٹا جادوگر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ شونار دیو نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ابھی تک حیرت تھی۔ ملکہ شماکا اور امرو ایار کے لیے اب مجھے اپنا سب سے بڑا جادو استعمال کرنا پڑے گا، آسا کا جادو۔ اس جادو کی طاقت سے ملکہ شماکا امرو ایار سمیت یہاں آ جائے گی۔ ایک بار وہ یہاں ہمارے علاقے میں آ جائے تو میں امرو ایار کو اسی وقت ہلاک کر دوں گا اور ملکہ شماکا کو ناگم دیوتا کے پنجر کی سرخ ہڈیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا۔
नागन देवता के ढांचे की सुरख हड्डियों वाले पिंजरे में एक बार मलका शमाका कैद हो गई तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी और उसे अपनी मुहाफिज शकाली बोनी को मेरे हवाले करना ही पड़ेगा। आओ शोनार देव, मेरे साथ आओ। इस वक्त मलका शमाका इंसानी दुनिया में मौजूद है। उस पर काबू पाने का इससे अच्छा मौका फिर हमें नहीं मिलेगा। अगर वह उमरू अय्यार को अपना मुहाफिज बनाकर वापस देवस्थान चली गई तो वहाँ से उसे निकालना हमारे लिए वाकई मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त मलका शमाका की असल मुहाफिज गंजी बोनी भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, सगोटा जादूगर ने कहा। और फिर वो तेज़ी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। शोनार देव भी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ उसके पीछे कमरे से बाहर चला गया और उन दोनों के कमरे से जाते ही सुरख बिच्छू दोबारा धमाके से धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गया। उमरू अय्यार सरदार अमीर हमज़ा के सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। सरदार अमीर हमज़ा इस वक्त एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके करीब बूढ़ी शमाका और लश्कर के आला ओहदेदार एक बड़े दायरे की सूरत में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उमरू अय्यार को तमाम रात जिंदान में रखा गया था और बूढ़ी शमाका को सरदार अमीर हमज़ा ने अपना मेहमान बनाकर एक अलहदा खैमे में रखा था। सुबह नमाज के बाद सरदार अमीर हमज़ा ने लश्कर वालों के सामने उमरू अय्यार और बूढ़ी शमाका को बुला लिया। वो उमरू अय्यार के जुर्म की तमाम तफसील लश्कर वालों को बता चुके थे। अब सिर्फ उमरू अय्यार को सज़ा देने का ही फैसला सुनाना बाकी रह गया था। लश्कर में उमरू अय्यार के बहुत से हामी भी थे और उमरू के हाथों सताए हुए उसके मुखालिफ भी। हामी उमरू अय्यार की माफ़ी के लिए सरदार अमीर हमज़ा और बूढ़ी शमाका से कह रहे थे, जबकि मुखालिफ उमरू अय्यार को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के हक़ में थे। कोई कहता था कि उमरू ने बूढ़ी शमाका के घर से उसकी गैर मौजूदगी में चोरी की थी, इसलिए सज़ा के तौर पर इसके दोनों हाथ काट देने चाहिए। कोई कहता था कि उमरू ने बूढ़ी शमाका के घर से उसका जितना ख़जाना चुराया था उससे दुगना बल्कि 10 गुना ख़जाना उमरू अय्यार से लेकर जुर्माने के तौर पर बुढ़िया को दिया जाना चाहिए। किसी का ख्याल था कि उमरू अय्यार की सारी जायदाद कर करके बूढ़ी शमाका को दे दी जाए और उमरू अय्यार को हमेशा के लिए दरबारी ख़ास के ओहदे से बर्खास्त करके लश्कर से बाहर निकाल देना चाहिए। बहरहाल वहाँ जितने मुँह थे उतनी ही बातें होनी थी। उमरू अय्यार, जो सरदार अमीर हमज़ा के सामने झूठ बोलकर वाकई ख़ुद को दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम समझ रहा था, खामोशी से सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। उसने एक बार भी अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। क्यों ख्वाजा उमरू अय्यार, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहोगे? सरदार अमीर हमज़ा ने उमरू अय्यार से मुखातिब होकर बड़े दबंग लहजे में पूछा। नहीं पीरो मुर्शद, मैं आपका ख़तावार हूँ। आपकी नाराज़गी से बचने के लिए मैंने आपसे जो झूठ कहा था, उस झूठ की वजह से मैं अपने आप को मुजरिम तस्वुर कर रहा हूँ। उस झूठ की वजह से वाकई मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। आप अपना फ़ैसला सुनाइए। आपका फ़ैसला और आपकी दी हुई सज़ा ही इस वक्त मेरे लिए सुकून का बाइस बन सकती है। अगर आपने मुझे सज़ा ना दी तो मैं अपनी नज़रों में हमेशा के लिए गिरा रहूँगा, फिर मेरा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द मुझे सज़ा देने का फ़ैसला सुनाइए ताकि मुझे सुकून मिल सके। उमरू ने कहा। उसकी इनकसारी और मोहब्बत भरा लहजा देखकर सरदार अमीर हमज़ा के दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात उभर आए। तुमने मुझसे जो झूठ बोला था उसके लिए तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त माफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि आइंदा तुम मेरे सामने झूठ बोलने की जसारत नहीं करोगे। लेकिन इस वक्त तुम मुझसे ज़्यादा इस बूढ़ी के मुजरिम हो और तुम्हारा जुर्म भी साबित हो चुका है। लिहाजा इस जुर्म की सज़ा देना या ना देना ये इसके हाथ में है। अगर बूढ़ी शमाका तुम्हें माफ़ कर देती है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर यह तुम्हें सज़ा देना ज़रूरी समझती है तो हम मजबूर हैं। सरदार अमीर हमज़ा ने दो टोक अल्फाज में कहा और यह सुनकर कि सरदार अमीर हमज़ा ने झूठ बोलने पर उसे माफ़ कर दिया है, उमरू अय्यार का कुमलाया हुआ चेहरा खिल उठा और उसकी आंखों में मुसर्रत और खुशी का दिए जल उठे। ओ, आपने मुझे माफ़ कर दिया पीरो मुर्शद, आपने मुझे माफ़ कर दिया। ओ, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब अगर बूढ़ी शमाका मुझे मौत की सज़ा भी देने को कहे तो मैं दिल से कबूल कर लूँगा। अगर आप मुझे माफ़ ना करते तो शायद मरने के बाद भी मेरी रूह को कभी चैन नसीब ना आता। आप अजीम हैं पीरो मुर्शद, आप सचमुच बेहद अजीम इंसान हैं। उमरू ने खुशी के मारे लरजते हुए लहजे में कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए थे। सरदार अमीर हमज़ा ने उमरू अय्यार को माफ़ कर दिया है, लेकिन उमरू अय्यार, मैं इस वक्त मजबूर हूँ।
اس لیے میں چاہوں بھی تو تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میری مجبوری کیا ہے میں اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہیں سزا دینا اس وقت میری اپنی زندگی ہے، اور میں سردار امیر حمزہ کی ممنون ہوں کہ انہوں نے سزا دینے کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تم نے میرا بہت بڑا خزانہ چرایا تھا، میں چاہوں تو لوگوں کے کہنے کے مطابق تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا سکتی ہوں، یا اپنے خزانے سے 10 گنا زیادہ خزانہ وصول کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تم اس وقت میری مجبوری اور میری ضرورت ہو، اس لیے میں سردار امیر حمزہ اور لشکر والوں سے التجا کرتی ہوں کہ خواجہ عمرو عیار کو 1 ماہ کے لیے میرا غلام بنا دیا جائے اور اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ بوڑھی شماکہ نے کہا، اور اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ، لشکر کے لوگ اور خود عمرو عیار بھی بری طرح سے چوک پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ غلام بننے کے خیال سے ہی عمرو عیار کا دل اچھل کر اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بوڑھی شماکہ کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے عمرو عیار کے لیے جو سزا تجویز کی تھی وہ اس کی موت سے بھی کہیں بڑھ کر اور خوفناک تھی۔ غلام، کیا تم خواجہ عمرو کو 1 ماہ کے لیے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہو؟ مگر کیوں؟ اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس کیوں کا جواب میں عمرو عیار کو ہی دے سکتی ہوں، اور وہ بھی اس وقت جب یہ میرا غلام بن کر میرے ساتھ جائے گا۔ سردار، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ غلام بنا کر میں عمرو عیار کو ہمیشہ کے لیے اپنی خدمت پر معمور نہیں کروں گی، بلکہ صرف 1 ماہ کے لیے اسے میرا محافظ بن کر رہنا ہوگا۔ میرا غلام ہونے کی صورت میں یہ میرا محافظ بن سکتا ہے، اور 1 ماہ بعد میں اسے آزاد کر دوں گی۔ بوڑھی شماکہ نے کہا، مگر سردار امیر حمزہ کی پریشانی کسی طرح کم نہ ہوئی۔ پہلے غلام اور پھر محافظ بننے کا سن کر وہ عمرو عیار کا ہلدی کی طرح زرد ہوتا ہوا چہرہ صاف دیکھ رہے تھے۔ عمرو عیار بھی ان کی جانب انتہائی رحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سردار امیر حمزہ سے التجا کرنا چاہتا ہو کہ اسے موت کی سزا یا اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی جائے، لیکن کسی کا غلام بننا، اور وہ بھی ایک بوڑھی عورت کا جو اصل میں ایک جادوگرنی تھی، وہ اسے اپنا غلام بنا کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتی تھی اور اسے کن مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خود سردار امیر حمزہ کو بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے وہ بھی عمرو عیار کی اس سزا سے بے حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم عمرو عیار کو اپنا غلام بناؤ؟ اگر ہم کہیں کہ تم اس سے اپنی دولت سے 10 گنا یا 20 گنا زیادہ دولت لے لو تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، نہیں سردار، مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں عمرو عیار کو اپنا محافظ بنانا چاہتی ہوں، اور بس۔ بوڑھی شماکہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سردار امیر حمزہ نے ہونٹ بھینچ دیے۔ اس کی بات سن کر عمرو عیار کا چہرہ بھی اتر گیا تھا، اور وہ جیسے برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ اس کے حمایتی بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن جو عمرو کے مخالف تھے وہ بڑھیا کے فیصلے سے بہت خوش نظر آ رہے تھے اور اس کی حمایت میں بول بھی رہے تھے، جس کی وجہ سے سردار امیر حمزہ چاہتے ہوئے بھی عمرو کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہونٹ بھینچ دیے۔ ٹھیک ہے خواجہ عمرو، چونکہ تمہارا مجرم ہے اور اسے چونکہ سزا دینے کے لیے ہی یہاں لایا گیا تھا، اس لیے ہم تمہارے اور لشکر والوں کے فیصلے کے مطابق خواجہ عمرو کی سزا کا اعلان کرتے ہیں۔ خواجہ عمرو المعروف عمرو عیار کو آج ابھی اسی وقت سے 1 ماہ کے لیے بوڑھی شماکہ کا غلام بنایا جاتا ہے۔ بوڑھی شماکہ خواجہ عمرو کو اپنا خدمتگار بنائے یا محافظ، خواجہ عمرو بوڑھی شماکہ کا ہر حکم ماننے کا پابند ہے۔ بوڑھی شماکہ کی خدمت کرنا، اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا خواجہ عمرو کا فرض ہے۔ اگر خواجہ عمرو بوڑھی شماکہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرے تو بوڑھی شماکہ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ عام غلاموں کی طرح خواجہ عمرو کو ہر قسم کی سزا دے سکتی ہے۔ چونکہ خواجہ عمرو کو غلام بنا دیا گیا ہے، اس لیے اس کے گلے میں غلامی کا کڑا بھی ڈال دیا جائے۔ سردار امیر حمزہ نے آخرکار اپنا فیصلہ سنا دیا، اور ان کے فیصلے کے سامنے عمرو عیار کو اپنا سر جھکا دینا پڑا۔ چند لمحوں کے بعد عمرو عیار کی گردن میں غلامی کا کڑا ڈال دیا گیا۔ سردار امیر حمزہ کا فیصلہ سن کر بوڑھی شماکہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، جبکہ عمرو عیار کے مخالف بھی عمرو عیار کی سزا سن کر زور زور سے سردار امیر حمزہ کی انصاف پسندی کے نعرے لگانے لگے۔ سردار، عمرو عیار آج سے میرا محافظ خاص ہے، اب میں اسے جہاں مرضی لے جاؤں، اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟
بوڑھی شماکا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، نہیں، اب یہ تمہارا غلام ہے، تم اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہو لے جاؤ، کسی کو کیا خود خواجہ امرو کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سردار امیر حمزہ نے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں بے پناہ کرب تھا۔ ظاہر ہے امرو عیار کو ایسی سخت اور عجیب و غریب سزا دے کر اور اس کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال کر انہیں خوشی کیسے ہو سکتی تھی۔ تب پھر میں آج بلکہ ابھی امرو عیار کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ محافظ امرو عیار، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ بوڑھی شماکا نے خوش ہوتے ہوئے امرو عیار سے پوچھا۔ جی مالکہ، غلام تیار ہے، امرو عیار نے رندی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کا لہجہ سن کر سردار امیر حمزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے جلدی سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ ان کے آنسو امرو عیار اور لشکر والے نہ دیکھ سکیں۔ محافظ امرو عیار، کیا تم جانتے ہو کہ میں اصل میں کون ہوں اور میں نے تمہیں اپنا محافظ کیوں بنایا ہے؟ بوڑھی شماکا نے امرو عیار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت جنگل میں موجود اس کھنڈر نما مکان میں تھے جہاں امرو عیار کو سبز موتیوں اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ملا تھا۔ بوڑھی شماکا امرو عیار کو اپنے ساتھ اس جنگل میں اسی مکان میں لے آئی تھی۔ سردار امیر حمزہ سے جدا ہوتے ہوئے اور اپنے مخالفوں کی طنزیہ ہنسی اور ان کے معنی خیز فکریں سن کر امرو عیار کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی تھی اور وہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ بوڑھی شماکا کو وہ اپنے گھوڑے پر بٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اس کا دل بجھا ہوا تھا اور آنکھوں کی چمک بھی اس قدر معدوم ہو گئی تھی کہ جیسے وہ انسان نہیں، چابی سے چلنے والا کھلونا ہو، جس کی چابی ختم ہو جائے تو اس کی حرکت رک جاتی ہے اور جب چابی بھر دی جائے تو وہ پھر حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جنگل میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو بوڑھی شماکا کے کہنے پر چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ کھنڈر نما مکان میں آ گیا۔ اس مکان کا تہہ خانہ جہاں سے امرو نے خزانہ اٹھایا تھا اتنا خراب نہیں تھا۔ بوڑھی شماکا امرو عیار کو وہاں لے آئی اور پھر وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھ کر نہایت غور سے امرو عیار کو دیکھنے لگی، جو ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے واقعی کسی غلام کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ میری مالکہ ہیں، آپ نے مجھے اپنا غلام اور محافظ کیوں بنایا ہے یہ آپ ہی بہتر جانتی ہیں۔ مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ مجھے سردار امیر حمزہ نے 1 ماہ کے لیے آپ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ اب آپ کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر خدمت بجا لانا میرا فرض ہے۔ امرو عیار نے ہر قسم کے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ بہت خوب، تمہارا جواب مجھے پسند آیا ہے محافظ امرو عیار۔ اب سنو، میں آدم زاد نہیں ہوں، شماکا میرا اصل نام ہے، لیکن میں ایک دیونی ہوں اور دیوستان کی ایک ریاست گارچیا کی ملکہ ہوں۔ میری ریاست اور مجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی۔ اس مصیبت سے اگر ہمیں کوئی چھٹکارا دلا سکتا تھا تو وہ صرف تم ہی تھے، کیونکہ تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ تم جنوں دیوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہو، اور اب تک سینکڑوں جادوگروں، جادوگرنیوں، جنوں اور دیوں کو ہلاک کر چکے ہو۔ لیکن تمہارے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ تم کوئی کام کسی خزانے یا دولت کے لالچ کے بغیر ہرگز نہیں کرتے، اور تم انتہائی درجے کے عیار اور چالاک ترین انسان ہو۔ میرا چونکہ پاکستان سے تعلق تھا، اس لیے میں تمہیں نہ کوئی خزانہ دے سکتی تھی اور نہ کسی دولت کا پتہ بتا سکتی تھی، اس لیے مجھے تمہارے ہی ہتھیار یعنی عیاری سے کام لینا پڑا۔ میں ملکہ شماکا سے ایک عام بوڑھی جادوگرنی بن کر یہاں آ گئی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم ملک شام کسی ذاتی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہو اور واپسی میں تم اس جنگل سے لازماً گزرو گے۔ میں نے اپنی طاقتوں سے یہ کھنڈر نما مکان بنایا اور اس کے تہہ خانے میں جادوئی خزانہ بھر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم کسی طرح اس خزانے کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ میں تمہیں اس خزانے کے چکر میں الجھا کر سردار امیر حمزہ سے سزا کے طور پر تمہیں اپنا غلام بنا سکوں، اور ایسا ہی ہوا۔ خزانہ اصل میں مٹی اور پتھروں پر مشتمل تھا، جسے میں نے جادو سے تمہارے لیے نایاب اور انمول بنا دیا تھا۔ اس خزانے کو اسی حالت میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میں سایہ بن کر تمہارے ساتھ لگی رہوں، کیونکہ اگر میں تم سے دور ہو جاتی تو خزانہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا اور مٹی اور پتھروں میں تبدیل ہو جاتا۔ بہرحال میں نے جو عیاری دکھانا تھی وہ دکھا دی، اور تمہیں سردار امیر حمزہ کے ذریعے اپنا غلام بنانا تھا، سو بنا لیا۔ اب تم میرے غلام بھی ہو اور میرے محافظ بھی۔ تمہیں میں 1 ماہ تک اپنے ساتھ رکھوں گی، اور اسی 1 ماہ میں
تمہیں میرے اور میری ریاست کے دشمنوں کو ہلاک کرنا ہے۔ میری اور میری ریاست کے 2 دشمن ہیں، ایک آدم زاد جادوگر جس کا نام سگوٹا ہے، اور دوسرا ایک دیو ہے جو انتہائی ظالم، سفاک اور شیطان صفت ہے، اس کا نام شونار دیو ہے۔ تم اگر ان دونوں شیطانوں کو ایک دن، ایک ہفتے یا ایک ماہ میں ہلاک کرتے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اسی وقت اپنی غلامی سے آزاد کر دوں گی۔ کیا تم میرے ان دشمنوں کا خاتمہ کرو گے؟ ملکہ شماکہ نے امرو عیار کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کا غلام بے دام ہوں مالکہ، اگر آپ حکم دیں گی تو میں اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میں خود کو ملنے والی سزا صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میں نے سردار امیر حمزہ کے سامنے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ مجھے سردار امیر حمزہ نے حکم دیا ہے، اس لیے میں آپ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا۔ چونکہ آپ نے مجھے عیاری اور چالاکی سے غلام بنایا ہے، اس لیے آزاد ہونے کے بعد اس بات کی میں سردار امیر حمزہ سے شکایت ضرور کروں گا۔ وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ باقی رہی شونار دیو اور سنگوٹا جادوگر کے خاتمے کی بات، تو آپ مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو یا آپ کی ریاست گارچیا کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا پائیں۔ امرو عیار نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، بہت خوب، تم واقعی اچھے اور صاف گو انسان ہو۔ بہرحال پہلے میں تمہیں سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کے متعلق بتا دیتی ہوں، پھر تمہیں باقی تفصیل بتاؤں گی کہ تم انہیں کب اور کیسے ہلاک کر سکتے ہو۔ ملکہ شماکہ نے کہا، اور امرو عیار کو سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کے بارے میں بتانے لگی۔ ساری تفصیل بتا کر وہ کہنے لگی، امرو عیار، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس چند ایسی کراماتی چیزیں ہیں جن کی مدد سے تم عموماً عیاری کے جوہر دکھا کر جادوگروں اور جادوگرنیوں کو بے وقوف بناتے رہتے ہو۔ تمہیں اپنے طلسمی پتلے کو میرا ہم شکل بنانا ہوگا۔ اس طلسمی پتلے میں میں اپنے پسینے کے چند قطرے اور چند قطرے خون کے ڈال دوں گی۔ اس طرح طلسمی پتلے میں میری بو بس جائے گی۔ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو اس پتلے کو اصلی ملکہ سمجھیں گے، وہ پتلے پر حملہ کریں گے۔ تمہیں اس وقت ان دونوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سگوٹا جادوگر کے سینے پر 3 انسانی کھوپڑیوں کے سفید رنگ کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ تم درمیان والی سفید کھوپڑی کے نشان پر خنجر یا نیزہ مارو گے تو سگوٹا جادوگر اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ شونار دیو کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا لمبا سینگ کاٹنا ہوگا۔ جب اس کے ماتھے سے اس کا سینگ ٹوٹ جائے گا تب تمہارے ہتھیار اس کے جسم پر زخم لگا پائیں گے، ورنہ تم اسے تیر، تلوار، حتیٰ کہ نیزے بھی مارو گے تو ان کا شونار دیو پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ شونار دیو کے کٹے ہوئے سینگ کی نوک اس کی دائیں آنکھ میں مارو گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ملکہ شماکہ نے امرو عیار کو ساری بات سمجھاتے ہوئے کہا، کیا وہ دونوں مجھ پر حملہ نہیں کریں گے؟ امرو نے سنجیدگی سے پوچھا، کریں گے، وہ تم پر جادو کے وار بھی کریں گے اور تم سے ہتھیاروں اور جسمانی لڑائی بھی لڑیں گے۔ ان کا مقابلہ تمہیں کیسے کرنا ہے، ان کے جادوئی حملوں سے کیسے بچنا ہے، یہ تمہاری اپنی مہارت ہے، ملکہ شماکہ نے کہا، اور امرو عیار نے پرخیال انداز میں ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے لیے آپ کو اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے ویسے ہی یہ سب کچھ بتا دیتی تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ مجھے محافظ یا غلام بنا کر آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، سگوٹا جادوگر تمہارے متعلق سب جانتا ہے اور تم سے قدرے خائف بھی ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم میرے محافظ ہو تو وہ شونار دیو کا ساتھ دینے سے انکار کر دے۔ اس سے شونار دیو لازماً بھڑک اٹھے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ہی آپس میں لڑ بنے اور ہمارا مقصد یوں ہی حل ہو جائے۔ ملکہ شماکہ نے جواب دیا، کیا دوئستان کی طرح آپ کی ریاست گارچیا میں ہیرے موتی یا جواہرات نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ دیوستان کے دیو اور دیونیاں تو سونا چاندی بڑے شوق سے جمع کرتے ہیں، پھر آپ کی ریاست تو صرف دیونیوں پر مشتمل ہے، کیا وہ سونا چاندی جمع نہیں کرتی؟ امرو نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ملکہ شماکہ نے چونک کر پوچھا۔ یوں ہی، امرو عیار نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے پاس دیوستان سے بھی بڑا اور قیمتی خزانہ موجود ہے، اسے ہم سبز ستارہ موتی خزانہ کہتے ہیں۔ وہ ہمارا مقدس خزانہ ہے جسے ہم کسی دیو کے ہاتھ بھی نہیں لگنے دیتے، اس لیے وہ خزانہ میں تمہیں کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتی تھی۔
لہٰذا مجھے تمہیں اپنا غلام بنانا پڑا۔ ملکہ شماکہ نے جواب دیا اور عمرو عیار نے پرخیال انداز میں سر ہلا دیا۔ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کے پاس بھی کوئی خزانہ ہے یا نہیں؟ عمرو نے پھر پوچھا۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم بہرحال ان دونوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کے ویران کھنڈر نما محل میں دیکھ لینا، شاید وہاں تمہیں کوئی خزانہ مل جائے اور تمہاری یہ مہم بھی بیکار نہ جائے۔ ملکہ شماکہ نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ عمرو نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، طلسمی پتلا نکالو اور اسے میری شکل کا بناؤ۔ ملکہ شماکہ نے کہا اور عمرو نے اسبات میں سر ہلا کر زنبیل سے ماش کے آٹے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پتلا نکال کر ملکہ شماکہ کے سامنے رکھ دیا۔ طلسمی پتلے، ملکہ شماکہ کا روپ اختیار کر لو۔ عمرو نے پتلے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پتلے میں حرکت پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک دیونی کا روپ اختیار کر کے بڑا ہوتا چلا گیا۔ اس کے جسم پر نہایت خوبصورت لباس نظر آ رہا تھا اور سر پر نہایت خوبصورت زرعی تاج بھی آ گیا تھا جو اس کے کاندھوں کو بھی ڈھانپ رہا تھا، اور سر کے عین اوپر اس کی لمبی سی نوک بھی نکلی ہوئی تھی۔ یہ دیونی کا روپ ہے، اسے آدم ذات جیسا روپ اختیار کرنے کو کہو۔ ملکہ شماکہ نے پتلے کو اپنا ہم شکل بنتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ عمرو نے پتلے کو حکم دیا تو پتلا دیونی کی بجائے ایک نہایت خوبصورت عورت بن گیا، البتہ اس کا لباس اور اس کا تاج ویسا ہی تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، ملکہ شماکہ نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو پونچھ کر اس پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار نوکیلا خنجر آ گیا۔ خنجر کی نوک اس نے اپنی ایک انگلی میں چبوئی تو انگلی سے خون نکل آیا جو اس نے اپنے ہم شکل پتلے پر ڈال دیا۔ اب ٹھیک ہے، ملکہ شماکہ نے کہا۔ پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر زمین پر دونوں ہاتھ جھٹکے تو زمین پر ایک نہایت خوبصورت سرخ رنگ کا قالین آ گیا جس کے سرے پر گول گاؤ تکیہ بھی تھا۔ عمرو عیار، میرے ہم شکل پتلے سے کہو کہ یہ آنکھیں بند کر کے قالین پر اس طرح لیٹ جائے کہ اس کا سر اور اس کا ایک ہاتھ گاؤ تکیہ پر رہے اور دوسرا ہاتھ قالین کے سرے کی طرف ہو۔ ملکہ شماکہ نے کہا اور عمرو عیار نے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ملکہ شماکہ کے طلسمی پتلے کو قالین پر لٹا دیا۔ اب تم یہاں قالین کے سرے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، ملکہ شماکہ نے عمرو سے کہا، اور عمرو عیار خاموشی سے ملکہ شماکہ کے طلسمی پتلے کے پیروں کے پاس اور قالین کے سرے پر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ شماکہ نے منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ گھمایا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا نیزہ آ گیا۔ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو جب تک میری آواز تمہاری سماعت میں نہ آئے، اپنی آنکھیں مت کھولنا، ملکہ شماکہ نے کہا، اور عمرو عیار نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے نیزے کا سرا قالین سے ٹکا دیا اور اسے دائیں ہاتھ میں کسی محافظ کی طرح لے کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اڑن قالین ہے، تم میرے ہم شکل پتلے کے ساتھ اسی طرح فضا میں اڑتے رہو گے۔ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کو جیسے ہی معلوم ہوگا وہ لامحالہ مجھے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح میرا ہم شکل پتلا اور تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ تم ان دونوں کو اسی طرح ہلا کر ڈالنا جیسے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ، سرخ قالین کو میں یہاں سے غائب کر کے فضا میں نمودار کروں گی اور قالین تمہیں لیے اس وقت تک اڑتا رہے گا جب تک سگوٹا جادوگر اسے اپنی طرف نہیں کھینچ لیتا، ملکہ شماکہ نے کہا، اور عمرو عیار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے قالین اچانک بلندیوں پر پہنچ گیا ہے، اور پھر وہ نہایت تیزی سے ایک طرف اڑا جا رہا تھا کیونکہ ہوا کے تیز جھونکے عمرو عیار کے جسم سے ٹکرانا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اچانک قالین کو فضا میں جھٹکا لگا اور وہ رک گیا۔ اسی وقت وہ جیسے فضا میں گھوم گیا اور پھر قالین پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ سگوٹا جادوگر شونار دیو کے ساتھ اپنے محل سے دور ایک غیر آباد علاقے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ہڈی نظر آ رہی تھی جس کا آدھا رنگ سیاہ تھا اور آدھا سرخ۔ سگوٹا جادوگر اس دو رنگی ہڈی پر مسلسل منتر پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا جبکہ شونار دیو ہاتھ میں لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں پکڑے خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک سگوٹا جادوگر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دو رنگی ہڈی درمیان سے ٹوٹ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہڈی کا سیاہ حصہ اور دوسرے میں سرخ حصہ آ گیا۔ جیسے ہی ہڈی ٹوٹی، سگوٹا جادوگر نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے فتح مندانہ نگاہوں سے شونار دیو کی جانب دیکھا،
پھر اس نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سیاہ حصے کو زور سے اوپر اچھال دیا۔ فضا میں اچھلتے ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا سیاہ حصہ یکلخت غائب ہو گیا۔ سگوٹا جادوگر نے جلدی سے زمین کی طرف ہاتھ کر کے اپنا پنجہ پھیلایا۔ اس کی انگلیوں سے بجلی کی سی لہریں سی نکلی۔ دوسرے ہی لمحے زمین میں ایک سوراخ ہو گیا۔ سگوٹا جادوگر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ ہڈی کو اس سوراخ میں ڈالا اور دوبارہ انگلیوں سے بجلی کی لہریں پھینک کر سوراخ کو بند کر دیا۔ میں نے اپنا سب سے طاقتور جادو زمین کے اندر اور باہر پھیلا دیا ہے۔ اب دیونیوں کی ملکہ شماکا جہاں بھی ہوگی اس جادو کے زیر اثر خود بخود یہاں آ جائے گی۔ ہمیں یہیں رک کر اس کا انتظار کرنا ہے۔ سگوٹا جادوگر نے شونار دیو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی یہاں آئے گی میں زنجیریں مار مار کر اسے اسی وقت ہلاک کر دوں گا۔ تم اپنی طاقتوں سے اس کی طاقت شکالی گنجی بونی کو چھین لینا اور اس کی مدد سے مجھے اپنی طرح کا طاقتور جادوگر بنا دینا۔ شونار دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی اسے ہلاک نہیں کرنا۔ اسے ہلاک کرنے سے پہلے سرخ ہڈیوں کے پنجرے میں قید کرنا ہوگا۔ سرخ ہڈیوں کے بنے ہوئے پنجرے میں قید ہو کر اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اس سے کہیں گے کہ وہ پہلے شکالی بونی کو ہمارے حوالے کرے، تب ہم اسے پنجرے سے آزاد کریں گے، اور جب وہ شکالی بونی کو ہمارے حوالے کر دے گی تب ہم اسے ختم کر دیں گے۔ سگوٹا جادوگر نے کہا۔ اور اگر اس کا محافظ آدم زاد امرو عیار اس کے ساتھ ہوا تو؟ شونار دیو نے جلدی سے پوچھا۔ محافظ امرو عیار اگر اس کے ساتھ ہوا تو تم اسے بے شک مار ڈالنا، اسے ہلاک کرنا ہمارے مفاد میں ہوگا، سگوٹا جادوگر نے کہا، اور شونار دیو کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے کسی انسان کو ہلاک کرنے کی اجازت پا کر اسے بے پناہ خوشی حاصل ہوئی ہو۔ وہ بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ رہا سرخ قالین، ہوشیار ہو جاؤ شونار دیو، ملکہ شماکا سرخ اڑن قالین پر آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا محافظ امرو عیار بھی ہے۔ اچانک سگوٹا جادوگر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور شونار دیو چونک کر اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سگوٹا جادوگر اشارہ کر رہا تھا۔ واقعی دور آسمان پر سرخ رنگ کا ایک نہایت خوبصورت قالین تیزی سے اس طرف اڑا چلا آ رہا تھا، جس پر گاؤ تکیے کے سہارے ایک نہایت خوبصورت لڑکی لیٹی نظر آ رہی تھی، اور اس کے پیروں کے پاس ایک دبلا پتلا سا بوڑھا نیزہ لیے محافظوں کی طرح کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے خوبصورت عورت کی طرح وہ بھی آنکھیں بند کیے سو رہا ہو۔ قالین نہایت تیزی سے ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ سگوٹا جادوگر نے قالین کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے انگلی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو قالین نے رخ بدلا اور نیچے اترنے لگا، اور آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہوئے سگوٹا جادوگر کے قریب پہنچ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ شونار دیو، محافظ امرو عیار کو ختم کر دو، میں ملکہ شماکا کو سرخ ہڈیوں کے پنجرے میں قید کرتا ہوں، سگوٹا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ شونار دیو اس کا حکم سن کر تیزی سے حرکت میں آ گیا، اور پھر اسی لمحے امرو عیار نے آنکھیں کھول دیں۔ سرخ قالین برق رفتاری سے اڑتا جا رہا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے امرو عیار کا لباس بری طرح سے پھڑپڑا رہا تھا، لیکن امرو عیار نیزہ ہاتھ میں لیے قالین پر آنکھیں بند کیے یوں کھڑا تھا جیسے وہ پختہ فرش پر کھڑا ہو۔ اس کا انداز واقعی اس وقت کسی محافظ جیسا ہی دکھائی دے رہا تھا جو ملکاؤں، بادشاہوں یا پھر شہزادی شہزادوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ امرو عیار، سگوٹا جادوگر نے سرخ قالین کو اپنے جادو سے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، جیسے ہی قالین رکے تم اسی وقت آنکھیں کھول دینا۔ تم سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کے سامنے ہو کے ان کے پاس پہنچ کر تم اپنی عقل اور اپنی عیاری سے ان کا مقابلہ کرنا۔ اچانک امرو عیار کی سماعت میں ملکہ شماکا کی آواز سنائی دی، اور امرو کا منہ یوں بن گیا جیسے ملکہ شماکا کی آواز سن کر اس کے منہ میں کوئی کڑوی اور بد ذائقہ چیز چلی گئی ہو۔ ملکہ شماکا نے جس چالاکی اور عیاری سے اسے اپنا غلام اور محافظ بنا کر سردار امیر حمزہ اور لشکر کے لوگوں کے سامنے جس طرح شرمسار کیا تھا، اس لیے وہ دل کی گہرائیوں سے اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ملکہ شماکا کی حقیقت جاننے کے بعد اسی وقت اس کا گلا دبا کر اسے مار ڈالتا، لیکن سردار امیر حمزہ کا حکم تھا، اس لیے وہ مجبور تھا اور اس کی ہر بات ماننے کا پابند تھا۔ سرخ قالین اسے اور ملکہ شماکا کے انسانی طلسمی پتلے کو لیے کافی دیر تک اڑتا رہا۔ پھر اچانک قالین کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور قالین رک گیا، جیسے اچانک اسے کسی غیر مرئی طاقت نے پکڑ لیا ہو۔ شونار دیو،
محافظ عمرو عیار کو ختم کر دو، میں ملکہ شماکہ کو سرخ ہڈیوں کے پنجرے میں قید کرتا ہوں۔ اچانک اسے ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی عمرو عیار نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور پھر اپنے سامنے ایک خوفناک شکل والے بوڑھے جادوگر اور ایک دیو کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا۔ دیو کا رنگ سبز تھا اور اس کے ماتھے پر ایک لمبا اور ٹیڑھا میڑا نوکیلا سینگ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور خوفناک تھیں۔ اس نے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ نہایت غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ شونار دیو، سگوٹا جادوگر، مجھے ہلاک کرنے سے پہلے میری بات سن لو۔ یہ اصل دیونی ملکہ شماکہ نہیں ہے، یہ ملکہ شماکہ کا طلسمی پتلا ہے۔ عمرو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کی بات سن کر نہ صرف شونار دیو بلکہ سگوٹا جادوگر بھی بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس کے جادو کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے تھے۔ ملکہ شماکہ کا طلسمی پتلا؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سگوٹا جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں قالین پر پڑی ہوئی حسین لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جو بدستور آنکھیں بند کیے بڑی تھی۔ آدم زاد جھوٹ بول رہا ہے، سگوٹا جادوگر یہی ملکہ شماکہ ہے۔ اس نے آدم زاد عورت کا بھیس ضرور بدل رکھا ہے، لیکن میں اس کے جسم سے نکلنے والی پسینے اور خون کی بو اچھی طرح سے پہچان رہا ہوں، شونار دیو نے جلدی سے کہا اور عمرو عیار کو مارنے کے لیے پھر اس کی طرف بڑھا۔ یہ طلسمی پتلا ہے سگوٹا جادوگر، ملکہ شماکہ نے تم دونوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس پر اپنے پسینے اور خون کے چند قطرے چھڑکا رکھے ہیں، اسی لیے شونار دیو دھوکہ کھا رہا ہے کہ یہ اصلی ملکہ شماکہ ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو یہ دیکھو، میں طلسمی پتلے کو حکم دیتا ہوں، یہ ابھی اپنی اصل شکل میں آ جائے گا۔ عمرو نے جلدی سے کہا۔ پھر اس نے پتلے کو حکم دیا کہ وہ اصلی شکل میں آ جائے، تو پتلا واقعی سکڑ کر ماش کے آٹے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر شونار دیو اور سگوٹا جادوگر مارے حیرت کے بری طرح سے اچھل پڑے۔ ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ او دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ! عیار دیونی اس قدر چالاک نکلے گی، اس کے بارے میں تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے دیونی ملکہ شماکہ کو بلانے کے لیے اپنا سب سے بڑا عصا کا جادو چلایا تھا۔ ملکہ شماکہ زمین کی تہہ میں ہوتی یا پہاڑ کی کسی چوٹی پر، میرا جادو اسے یہاں کھینچ لاتا، پھر اس کی بجائے اس کا طلسمی پتلا یہاں کیسے آ گیا؟ سگوٹا جادوگر نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور اچانک وہاں دیونی ملکہ شماکہ لڑکتی ہوئی نمودار ہوئی اور ایک دھماکے سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ دیونی ملکہ، یہ اصلی دیونی ملکہ ہے سگوٹا جادوگر، شونار دیو نے ملکہ شماکہ کو دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ دیونی ملکہ شماکہ کو دیکھ کر عمرو عیار بھی بری طرح سے چونک اٹھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سگوٹا جادوگر کا عصا کا جادو نہ صرف اسے بلکہ اصلی ملکہ شماکہ کو بھی وہاں کھینچ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر سگوٹا جادوگر کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی تھی۔ خبردار سگوٹا جادوگر، یہ بھی نقلی ملکہ ہے، عمرو عیار نے چیخ کر کہا، اور وہ ایک بار پھر چونک کر عمرو عیار کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ دیکھو، اصلی ملکہ وہ رہی، عمرو نے ان کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں عمرو کی چال میں آ گئے اور تیزی سے پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے عمرو عیار نے زنبیل کا منہ کھول کر ملکہ شماکہ کی طرف کر کے آہستہ سے کہا، چل زنبیل میں۔ ملکہ شماکہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اڑتی ہوئی عمرو عیار کی زنبیل میں گھستی چلی گئی۔ کہاں ہے ملکہ شماکہ؟ شونار دیو اور سگوٹا جادوگر نے ایک ساتھ چیختے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے دوسری ملکہ کو بھی وہاں سے غائب دیکھا تو ان کی شکلیں حیرت اور پریشانی سے بگڑتی چلی گئیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ بھی نقلی ملکہ تھی، یہاں آتے ہی وہ جل کر راکھ ہو گئی، اور تمہارے جادو کی طاقت سے اس کی راکھ بھی یہاں سے غائب ہو گئی ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا عصا کا جادو بار بار نقلی ملکہوں کو کیوں کھینچ کر یہاں لا رہا ہے، اور اصلی ملکہ کہاں ہے؟ سگوٹا جادوگر نے حیرت اور غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اصلی ملکہ شماکہ میرے قبضے میں ہے سگوٹا جادوگر، عمرو نے کہا، اور وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اصلی ملکہ تمہارے قبضے میں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں ہے اصلی ملکہ؟ سگوٹا جادوگر کا حیرت اور غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ شونار دیو بھی عمرو عیار کو
کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے پہلے نیچے تو اتارو، پھر مجھے اپنے ساتھ محل میں لے چلو، تب میں اصل ملکہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا، عمرو نے کہا۔ وہ واقعی ابھی تک سرخ قالین پر کھڑا تھا اور سرخ قالین ابھی تک فضا میں ہی معلق تھا۔ میں تمہیں اور تمہاری عیاریوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں عمرو عیار۔ نقلی ملکاؤں کو یہاں لانے کی عیاری تمہارا ہی شیطانی ذہن سوچ سکتا ہے۔ تمہیں ملکہ شماکہ نے یوں ہی اپنا محافظ نہیں بنا لیا تھا۔ تمہاری کوئی عیاری اور چالاکی میرے سامنے نہیں چل سکتی۔ میں سگوٹا جادوگر ہوں، دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور جادوگر۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں اور اسی وقت ایک پھونک مار کر جلا کر بھسم کر سکتا ہوں۔ اس لیے مجھ سے عیاری کی کوشش مت کرو اور مجھے بتاؤ کہ اصلی ملکہ شماکہ کہاں ہے؟ سگوٹا جادوگر نے غصے اور نفرت سے عمرو عیار کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم اگر واقعی دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور جادوگر ہو تو اپنی طاقتوں سے پتہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ملکہ شماکہ کہاں ہے؟ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ شونار دیو، عمرو کا زنجیروں میں جکڑ دو، سگوٹا جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے شونار دیو حرکت میں آیا اور عمرو عیار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں بری طرح سے جکڑا جا چکا تھا۔ سگوٹا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا، جس سے سرخ قالین ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو گیا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا عمرو عیار ایک دھماکے سے زمین پر آ گرا۔ زمین پر زور سے گرنے کی وجہ سے عمرو عیار کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ شونار دیو، اسے اٹھا کر میرے محل میں لے آؤ۔ زمینی سرخ بچھو کو بلا کر اس سے معلوم کرنا پڑے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، میرا عصا کا جادو ناکام کیسے ہو گیا اور جادو کی طاقت اصلی ملکہ کی بجائے نقلی ملکاؤں کو یہاں کیسے اور کیوں کھینچ لائی تھی؟ سگوٹا جادوگر نے غصے اور پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں لہرا دیے۔ ہاتھ لہراتے ہی وہ یکلخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر شونار دیو آگے بڑھا اور اس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے عمرو عیار کو دونوں ہاتھوں میں کسی کھلونے کی طرح اٹھا لیا اور پھر اسے لیے ہوئے سامنے دور نظر آنے والے سگوٹا جادوگر کے محل کی جانب دوڑتا چلا گیا۔ عمرو عیار کے ہاتھ میں موجود ملکہ شماکہ کا دیا ہوا نیزہ وہیں گر گیا تھا اور زمین پر گرتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں نمودار ہو کر سگوٹا جادوگر نے زمین پر پاؤں مارا تو زمین شک ہو گئی اور اس میں سے سرخ بچھو اچھل کر باہر آ گیا۔ سرخ بچھو حاضر ہے آقا، حکم۔ سرخ بچھو نے سگوٹا جادوگر کو سلام کر کے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سرخ بچھو، مجھے بتاؤ ملکہ شماکہ کہاں ہے؟ میرا عصا کا جادو اسے کھینچ کر میرے پاس کیوں نہیں لایا؟ سگوٹا جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں آقا، سرخ بچھو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور اپنی دم اٹھا کر گھومنے لگا۔ گھومتے گھومتے وہ رنگ بدلنے لگا۔ ساتوں رنگ بدلنے کے بعد جب اس کا رنگ پھر سرخ ہوا تو اس نے گھومنا بند کر دیا۔ آقا، ملکہ شماکہ اس وقت نہ زمین کی تہہ میں ہے اور نہ زمین کے اوپر، وہ زمینی دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ سرخ بچھو نے کہا۔ کیا کہا؟ وہ زمینی دنیا سے غائب ہو چکی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ واپس دیوستان چلی گئی ہے؟ سگوٹا جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، وہ دیوستان واپس نہیں گئی، وہ یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے، لیکن اس کا وجود نہ زمین کے اوپر ہے اور نہ زمین کے نیچے، اور آپ کا طاقتور جادو ناکام نہیں ہوا تھا۔ وہ اصل ملکہ شماکہ کو آپ کے پاس کھینچ لایا تھا، لیکن پھر وہ اچانک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میری ساتوں رنگین طاقتیں بھی اسے تلاش نہیں کر پا رہیں۔ سرخ بچھو نے جواب دیا۔ ہاں، یہ تم نے کیا بکواس لگا رکھی ہے کہ وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہے؟ جب میری جادو کی طاقت اسے یہاں کھینچ لائی تھی تو پھر وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دی؟ اور تم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ نہ زمین کے نیچے ہے اور نہ زمین کے اوپر، تو کیا وہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہے؟ سگوٹا جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے بارے میں آپ عمرو عیار سے پوچھیں آقا، کیونکہ ملکہ شماکہ کو عمرو عیار نے ہی غائب کیا ہے۔ سرخ بچھو نے جواب دیا۔ عمرو عیار نے غائب کیا ہے؟ او، تو کیا عمرو عیار کوئی جادوگر ہے؟ سگوٹا جادوگر نے اس کی بات سن کر بری طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آقا، عمرو عیار جادوگر نہیں ہے، مگر اس کے پاس چند ایسی کراماتی چیزیں ہیں جن سے وہ جادوگروں سے بھی بڑے بڑے کام لے سکتا ہے۔
سرخ بچھو نے کہا۔ او وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سگوٹا جادوگر نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں آقا، میرے پاس اتنی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جن سے میں امرو عیار کی کراماتی چیزوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکوں، سرخ بچھو نے جواب دیا، اور سگوٹا جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے امرو عیار نے سچ کہا تھا، ملکہ شماکا اس کے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں وہ ملکہ شماکا کو کیسے میرے حوالے نہیں کرتا۔ تم جاؤ، سگوٹا جادوگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا حکم پا کر سرخ بچھو واپس زمین میں چلا گیا اور زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ اسی لمحے شونار دیو زنجیروں میں بندھے ہوئے امرو عیار کو وہاں اٹھا لایا۔ اس نے امرو عیار کو زمین پر ڈال دیا۔ کیوں سگوٹا جادوگر؟ سرخ بچھو نے کچھ بتایا؟ شونار دیو نے سگوٹا جادوگر سے پوچھا۔ ہاں، ملکہ شماکا امرو عیار کے قبضے میں ہے، اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کیا کہا؟ ملکہ شماکا اس کے قبضے میں ہے؟ دیونیوں کی ملکہ اس آدم زاد کے قبضے میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر شونار دیو نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، یہ آدم زاد عام آدم زادوں سے کہیں زیادہ چالاک اور شاطر ہے، اسے جادوگر اور جن یوں ہی خوفزدہ نہیں رہتے۔ سگوٹا جادوگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ او تو پھر تم اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ شونار دیو نے جلدی سے کہا۔ احمق ہو، اگر اسے ہلاک کر دیا تو ہم ملکہ شماکا کو کہاں تلاش کریں گے؟ ملکہ شماکا کو اس نے اپنی کسی کراماتی چیز سے غائب کر رکھا ہے، سگوٹا جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ مگر یہ تو ہمیں ملکہ کے بارے میں نہیں بتائے گا، شونار دیو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ بتائے گا، اس کا رواں رواں چیخ چیخ کر بتائے گا کہ ملکہ شماکا کہاں ہے۔ میں اس کو خوفناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا جو اس کے حلق سے ہر بات اگلوا لے گا، سگوٹا جادوگر نے خوفناک لہجے میں کہا۔ پھر وہ امرو عیار کے قریب آ گیا جو زمین پر زنجیروں میں جکڑا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ امرو عیار، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر اذیت ناک عذاب نازل نہ کروں تو تم مجھے ملکہ شماکا کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں ہے اور اسے میرے حوالے کر دو۔ سگوٹا جادوگر نے خوفناک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے مجھے ان زنجیروں سے آزاد کرو، پھر بتاؤں گا کہ ملکہ کہاں ہے۔ امرو نے کہا، نہیں، تمہیں میں زنجیروں سے کسی بھی صورت میں آزاد نہیں کروں گا، تمہیں ایسے ہی بتانا ہوگا کہ ملکہ شماکا کہاں ہے۔ سگوٹا جادوگر امرو عیار سے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خائف معلوم ہوتا تھا، اس لیے وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ تب پھر میں تمہیں ملکہ شماکا کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، میں جانتا تھا تمہارا یہی جواب ہوگا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، سگوٹا جادوگر نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ میرے پیروں سے جوتے اتار کر اپنے سر پر مارنا شروع کر دو، شاید تمہیں پتہ چل جائے کہ ملکہ شماکا کو میں نے کہاں چھپا رکھا ہے، امرو نے مسکرا کر کہا۔ سگوٹا جادوگر نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس نے ہوا میں ہاتھ مارا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر آ گیا۔ اس نے خنجر کی نوک اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں گھونپ لی، جہاں سے اسی وقت سرخ سرخ خون ابھر آیا۔ سگوٹا جادوگر نے خنجر فضا میں اچھال دیا، جو فضا میں اچھلتے ہی جھماکے سے غائب ہو گیا۔ تب اس نے ہتھیلی پر موجود خون پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا اور خون کے قطرے زمین پر گرا دیے۔ خون کے قطرے زمین پر گرتے ہی سیاہ رنگ کے خوفناک بچھو بنتے چلے گئے۔ ان کی تعداد پہلے 2 سے 4، 4 سے 8 اور اسی طرح بڑھتی ہوئی چند ہی لمحوں میں وہاں 20 سیاہ بچھو نیندنے لگے تھے۔ سیاہ بچھوؤں، امرو عیار کے جسم سے چمٹ جاؤ اور نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھانا شروع کر دو۔ اس وقت تک اس کا گوشت نوچتے رہو جب تک یہ خود چیخ چیخ کر نہ بتا دے کہ ملکہ شماکا کہاں ہے۔ سگوٹا جادوگر نے سیاہ بچھوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس کا حکم پاتے ہی سیاہ بچھو امرو عیار کی طرف رینگنے لگے۔ سگوٹا جادوگر نے سیاہ بچھوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس کا حکم پاتے ہی سیاہ بچھو امرو عیار کی طرف رینگنے لگے۔ سیاہ بچھو سرسراتے ہوئے اور اپنا ڈنک اٹھائے نہایت خوفناک انداز میں امرو عیار کے قریب جا رہے تھے۔ تمہارے یہ جادوئی کیڑے مکوڑے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سگوٹا جادوگر، اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو، مجھے ان زنجیروں سے آزاد کر دو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ملکہ شماکا کہاں ہے، بلکہ ملکہ شماکا کو تمہارے حوالے بھی کر سکتا ہوں، امرو نے سگوٹا جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن سگوٹا جادوگر نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ اشتیاق بھری نگاہوں سے سیاہ بچھوؤں کو دیکھ رہا تھا۔
جو امرو عیار کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ سیاہ بچھو امرو عیار کے جسم پر چڑھ کر جب اسے ڈنک ماریں گے اور اس کا گوشت نوچنا شروع کر دیں گے تو وہ خود ہی چیختے ہوئے اسے ملکہ شماکا کے بارے میں بتا دے گا۔ مگر پھر نہ صرف وہ بلکہ شونار دیو بھی بری طرح سے اچھل پڑنے پر مجبور ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ سیاہ بچھو جیسے ہی امرو عیار کے قریب پہنچے اور انہوں نے امرو پر چڑھائی کی کوشش کی، شعلے سے چمکے اور بچھو وہیں جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زہریلے سیاہ بچھو تمہارے جسم کے پاس پہنچ کر خود ہی جل کر راکھ ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سگوٹا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت کا عنصر تھا۔ میرے جسم میں آگ دوڑ رہی ہے سگوٹا جادوگر، تم اور تمہارا یہ گنجے سر والا سونار دیو بھی اگر میرے جسم کو چھونے کی کوشش کرو گے تو ان سیاہ بچھوؤں کی طرح جل کر بسم ہو جاؤ گے۔ امرو عیار نے ہنستے ہوئے جان بوجھ کر ان کے نام بگاڑتے ہوئے کہا۔ سگوٹا جادوگر پہلے تو حیرت سے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے امرو عیار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے چند بال توڑے اور ان پر منتر پڑھ کر امرو کی طرف اچھال دیے، جو فضا میں ہی خوفناک سیاہ رنگ کے ناگ بن گئے۔ مگر ناگ جیسے ہی امرو کے جسم پر گرے، سیاہ بچھوؤں کی طرح ایک لمحے میں جل کر راکھ بن گئے۔ سگوٹا جادوگر امرو عیار پر جادو چلاتا چلا گیا۔ اس نے امرو پر آگ، تیر، جادوئی نیزے، جادوئی پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں پھینکی، مگر اس کے کسی جادو کا امرو عیار پر کوئی اثر نہ ہوا، جس کی وجہ سے سگوٹا جادوگر اور شونار دیو جیسے حیرت سے پتھر کے بت بن کر رہ گئے تھے۔ امرو عیار نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں جادو شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس پر سگوٹا جادوگر کے کسی سحر کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ گیا تھا، جبکہ امرو عیار زور زور سے کہکے لگا کر اس کے حوصلے پست کر رہا تھا۔ جادو شکن انگوٹھی پر صرف جادوئی طاقتیں اثر نہیں کرتی تھیں، ورنہ اگر وہ کسی دھات کے بنے ہوئے ہتھیار سے حملہ کرتا تو امرو کو ضرور نقصان پہنچا سکتا تھا۔ امرو عیار چونکہ لوہے کی اصل زنجیروں میں قید تھا، اس لیے جادو شکن انگوٹھی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اور امرو عیار جان بوجھ کر کہکے لگا رہا تھا تاکہ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کا دھیان کسی دھات کے بنے ہوئے ہتھیار کی طرف نہ جائے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا، کیونکہ اپنے جادوئی حربے ناکام ہوتے دیکھ کر سگوٹا جادوگر پریشان ہو گیا تھا، اور اس نے امرو کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں ہار گیا امرو عیار، واقعی تم میری توقع سے زیادہ خطرناک اور عیار انسان ہو۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر میں تمہیں زنجیروں سے آزاد کر دوں تو کیا تم واقعی ملکہ شماکا کو میرے حوالے کر دو گے؟ سگوٹا جادوگر نے پریشان نظروں سے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، ٹھیک ہے میں ملکہ شماکا کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پہلے تم مجھے زنجیروں سے آزاد تو کرو، امرو نے کہا۔ سگوٹا جادوگر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے شونار دیو کو امرو عیار کی زنجیریں کھولنے کے لیے کہا، تو شونار دیو آگے بڑھا اور اس نے امرو عیار کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں کھول کر دوبارہ ہاتھ میں پکڑ لی، اور امرو عیار ہاتھ پیر مسلتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ شماکا کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میری 2 شرطیں ماننا ہوں گی، امرو نے کہا۔ کیسی شرطیں؟ سگوٹا جادوگر نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ سب سے پہلے تو تمہیں مجھے ایک بہت بڑا خزانہ انعام میں دینا ہوگا، اتنا بڑا خزانہ جو 7 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہو۔ دوسری شرط کے مطابق تمہیں اپنی آنکھیں بند کر کے 7 بار امرو عیار زندہ باد کا نعرہ لگانا ہوگا۔ جیسے ہی تم 7ویں بار امرو عیار زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے، ملکہ شماکا خود بخود تمہارے سامنے موجود ہوگی، پھر تم مجھ سے جو مرضی سلوک کرنا، مجھے اس سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ ان سب سے پہلے تم شونار دیو سے کہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ شونار دیو کی موجودگی میں ملکہ شماکا حاضر ہو کر بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ میں نے اس پر کاکڑو شاکڑو کا منتر پھونک رکھا ہے۔ شونار دیو یا کسی بھی دیو کے سامنے کاکڑو شاکڑو منتر کی وجہ سے وہ کسی انسان کو نظر نہیں آئے گی، امرو نے اپنی عیاری کا جال بچھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شرطیں سن کر سگوٹا جادوگر چند لمحے اس کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے شونار دیو کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ امرو کو غصیلی نظروں سے گھورتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ شونار دیو کے جانے کے بعد سگوٹا جادوگر نے جادو کے زور سے وہاں ایک بہت بڑا خزانہ ڈھیر کر دیا۔ ہیرے جواہرات، سونے کی ڈلیاں اور زیورات دیکھ کر امرو عیار خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اور پھر اس نے جلدی جلدی خزانے کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اتنے چھوٹے سے تھیلے میں اتنے بڑے خزانے کو غائب ہوتا دیکھ کر
سگوٹا جادوگر دنگ رہ گیا، اور جب سارا خزانہ امرو کی زنبیل میں غائب ہو گیا تو سگوٹا جادوگر کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اتنا بڑا خزانہ نکلنے کے بعد بھی اس کا تھیلا یوں ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا جیسے اس میں سرے سے کوئی چیز ہی نہ ڈالی گئی ہو۔ الوؤں کی طرح دیدے بعد میں مٹکا لینا، اب آنکھیں بند کرو اور 7 بار امرو عیار زندہ باد کہو، امرو نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سگوٹا جادوگر کو امرو پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ امرو پر اپنے سب سے طاقتور جادو بھی آزما چکا تھا، اس لیے مجبوراً اس نے آنکھیں بند کی اور امرو عیار زندہ باد، امرو عیار زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور اس کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے خنجر داؤدی پوری قوت سے سگوٹا جادوگر کے سینے پر بنی ہوئی 3 سفید انسانی کھوپڑیوں کے درمیان والے نشان میں گھونپ دیا۔ خنجر سگوٹا جادوگر کے سینے میں دستے تک گھستا چلا گیا، اس کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر پڑا۔ اس کے سینے سے خون ابل پڑا تھا اور وہ چیختے ہوئے زمین پر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ پھر اچانک سگوٹا جادوگر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا تڑپتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ہلاک ہوا اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی لمحے ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے خوفناک چیخوں اور بدروحوں کے بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر سگوٹا جادوگر کی روتی ہوئی آواز آئی، افسوس، مارا مجھے امرو عیار نے عیاری سے، میرا نام سگوٹا جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ اب امرو عیار ایک بڑے میدان میں کھڑا تھا، نہ وہاں سگوٹا جادوگر تھا نہ اس کا محل، البتہ اس کے قریب شونار دیو ضرور کھڑا تھا، جو حیرت اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے ابھی تک کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ امرو عیار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے سگوٹا جادوگر کو ہلاک کر دیا؟ اس نے امرو کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب تمہاری باری ہے، امرو نے سر ہلا کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خنجر داؤدی وہ پہلے ہی زنبیل میں رکھ چکا تھا۔ تلوار حیدری دیکھ کر شونار دیو اور زیادہ گھبرا گیا۔ وہ امرو عیار کو واقعی سگوٹا جادوگر سے بڑا جادوگر سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ سگوٹا جادوگر کے جادوئی حملے ناکام ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ تلوار دیکھ کر اس نے خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر امرو عیار بھلا اسے آسانی سے کہاں بھاگنے دے سکتا تھا۔ اس نے زنبیل سے جالے الیاسی نکال کر اس پر اچھال دیا۔ شونار دیو جالے الیاسی میں الجھ کر گر پڑا۔ امرو عیار نے آگے بڑھ کر نہایت اطمینان سے تلوار حیدری سے پہلے اس کے ماتھے پر موجود سانپ نما سینگ کو کاٹا اور پھر سینگ کو خنجر کی طرح پکڑ کر شونار دیو کی دائیں آنکھ میں مار دیا اور پھر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ شونار دیو تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ تب امرو نے جالے الیاسی اور تلوار حیدری زنبیل میں واپس رکھ دی۔ شونار دیو اور سگوٹا جادوگر کو ہلاک کرنے کے بعد امرو نے زنبیل سے ملکہ شماکا کو باہر نکال دیا۔ ملکہ شماکا کے چہرے پر بے پناہ خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ یہ تم نے مجھے کس اندھیری دنیا میں قید کر دیا تھا امرو عیار؟ اس قدر خوفناک اندھیرے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ ملکہ شماکا نے خوف بھرے لہجے میں کہا، آپ کی جان کو خطرہ تھا میری مالکہ، سگوٹا جادوگر نے اپنے طاقتور جادو سے آپ کو بھی یہاں کھینچ لیا تھا۔ اگر میں بر وقت آپ کو اپنی زنبیل میں بند نہ کرتا تو وہ آپ کو ہلاک کر ڈالتا۔ میں آپ کا محافظ ہوں، اس لیے آپ کی جان کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا، امرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت ملکہ شماکا کی نظر سرکٹے شونار دیو پر پڑ گئی۔ او، تم نے شونار دیو کو ہلاک کر دیا امرو عیار، اور سگوٹا جادوگر کا جادوئی محل بھی غائب ہے، اس کا مطلب ہے تم نے اسے بھی مار ڈالا ہے؟ ملکہ شماکا نے حیرت اور خوشی کے مارے اچھلتے ہوئے کہا، جی ہاں مالکہ، آپ کا حکم تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو مار ڈالا ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ امرو نے خود پر جبر کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او، میرا کام ہو گیا، تم نے ایک ہی دن میں میرے خطرناک دشمنوں کو ہلاک کر ڈالا، اس کا مطلب ہے کہ میری 10 دیونیاں واپس میری ریاست میں پہنچ چکی ہوں گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ امرو عیار، تم نے واقعی ایک سچے اور وفادار محافظ ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس لیے میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اسی خوشی میں تمہیں آج اور ابھی اپنی غلامی سے آزاد کرتی ہوں، ملکہ شماکا نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر امرو کے گلے میں موجود غلامی کا کڑا اتار دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ملکہ عالیہ، لیکن اگر آپ نے مجھے آزاد ہی کرنا ہے
تو مجھے سردار امیر حمزہ کے سامنے جا کر آزاد کریں، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ میں آپ کو دھوکہ دے کر یا عیاری سے آپ کی غلامی سے نکل آیا ہوں۔ عمرو نے کہا، ہاں ہاں ضرور، آؤ سردار امیر حمزہ کے پاس چلتے ہیں۔ ملکہ شماکہ نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ عمرو کے ذہن میں پنپنے والی عیاری کو نہ سمجھ سکی تھی۔ عمرو اس کے ساتھ سفر کرتا ہوا سردار امیر حمزہ کے پاس آ گیا اور اس نے سردار امیر حمزہ کو بتا دیا کہ ملکہ شماکہ اصل میں کون ہے اور اس نے کس طرح اسے اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا لیا تھا اور اس سے کیا کام لیا ہے۔ سردار امیر حمزہ کو ملکہ شماکہ پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے چونکہ ان کے سامنے جھوٹ کہا تھا اور اس کے درباری پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اسے زبردستی اپنا غلام بنایا تھا، اس لیے اب اسے بھی سزا ملے گی اور اسے 1 ماہ کے لیے عمرو کی کنیز بن کر رہنا ہوگا۔ عمرو نے ملکہ شماکہ دیونی کی طرح سزا دینے کا اختیار بھی سردار امیر حمزہ سے لے لیا اور پھر اس نے ملکہ شماکہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی ریاست کا سارا سبز ستارہ موتی خزانہ لا کر اسے دے۔ ملکہ شماکہ بہت سٹ پٹائی۔ اس نے عمرو اور سردار امیر حمزہ کی بہت منت سماجت کی، لیکن عمرو نہ مانا۔ سردار امیر حمزہ بھی ملکہ شماکہ سے ناراض تھے اور ملکہ شماکہ بھی سردار امیر حمزہ کی حیثیت اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے آخر کار اسے اپنی ریاست کا مقدس سبز ستارے نما موتیوں والا خزانہ لا کر عمرو عیار کو دینا ہی پڑا۔ سبز ستارہ موتی خزانہ پا کر عمرو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سگوٹا جادوگر سے پہلے ہی اتنا بڑا خزانہ حاصل کر لیا تھا۔ اب سبز ستارہ موتی کے ڈھیر دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی کے مارے ناچنا شروع کر دے۔ وہ جلدی جلدی اس خزانے کو اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ اس کی پھرتی دیکھ کر سردار امیر حمزہ مسکرا رہے تھے، جبکہ دیونی ملکہ شماکہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہو کہ وہ ایک بار پھر اسے عیاری سے اپنا غلام بنا لے گی اور ہمیشہ کے لیے اسے غلام بنا کر اسے نہ صرف اپنا بلکہ اس کا بھی سارا خزانہ حاصل کر لے گی۔